واقعہ کربلا ہونے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ یزید تو باطل کا سمبل ہے، عربوں کا لباس پہن کر داخل ہوا، اور جب وہ داخل ہوا تو لوگ سمجھے کہ امام حسین آ گئے۔ کوڈ ورڈ یہ تھا یا منصور امہ حاجیوں کے لباس میں ہوں گے اور امام حسین کو مکہ میں شہید کیا جائے گا۔ امام حسین جلال میں آئے اور ان کا حر تیری ماں تجھ پہ روئے، تو نواسہ رسول کو روکے گا؟ اس شیشی میں اصحاب حسین اور حسین کا خون جو ہے جمع کر رہا۔ امام جب حالت سجدہ میں تھے نماز عصر کے اندر، تو وہ ان کی پشت پر سوار ہوا اور اس نے خنجر مار کے امام حسین علیہ السلام کا سر تن سے جدا کر دیا۔ ہائی لائٹس آپ نے دیکھی۔ آج کے پوڈ کاسٹ میں ریسرچ اسکالر فہد کاظمی نے واقعہ کربلا کیوں اور کیسے پیش آیا اس پر روشنی ڈالی، حضرت امام حسین اور شہداء کربلا کی قربانیوں کی لازوال داستانیں سنائی، یزید کی شکست کی کہانی کو بڑی تفصیل سے بیان کیا۔ تو یہ سب جاننے کے لیے پوڈ کاسٹ کو اینڈ تک ضرور دیکھیے۔ ہم یوم عاشورہ کو صرف واقعہ کربلا کی وجہ سے جانتے ہیں۔ میں چاہتی ہوں کہ آج آپ آڈینس کو یہ بھی بتائیں کہ یوم عاشورہ کی اٹ سیلف کیا امپورٹنس ہے اور اہل بیت کی کیا امپورٹنس ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ذات ہے، آپ خاتم النبیین ہیں، ہی از دا سیل آف دا پروفٹس، نبیوں کا آخری نبی، اور یہ ہمارا ایمان ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ دو امپورٹنٹ طبقے جڑے ہوئے تھے۔ ایک طبقہ وہ تھا جو پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ایمان کی حالت میں پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کر رہا تھا۔ اس طبقے کو ہم ارباب صحابہ کہتے ہیں عرف عام میں، دے آر دا کمپینینز آف دا پروفٹ۔ تو وہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان میں دوست بھی تھے، ان میں بہت سے لوگ تھے جس نے ایک جھلک بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایمان کی حالت میں دیکھ لیا، وہ صحابہ کرام ہیں۔ اب ایک اور کیٹیگری آف انڈیویجولز بھی ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فیملی ہے۔ پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ایک شان بشریت بھی عطا کی تھی۔ آپ کی وائفز بھی تھیں، آپ کے بچے بھی تھے، آپ کے داماد بھی تھے، آپ کے سنز ان لا بھی تھے، آپ کے نواسے بھی تھے، گرینڈ چلڈرن بھی تھے۔ اب یہ جو دائرہ ہے یہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فیملی کا ہے، اور اس دائرے کو اصطلاحی طور پہ ہم کہتے ہیں پیپل آف دا ہاؤس، اہل البیت۔ بیت گھر کو کہتے ہیں اصل میں۔ تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر والے، تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں میں بھی ہم 2-3 لیولز پہ دیکھ سکتے ہیں۔ پروفٹ کی وائفز ایک لیول پہ وہ بھی گھر والیاں ہیں، اسی طرح جو پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد ہے وہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے ہیں۔ مگر ہوا یہ کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو میل بچے تھے وہ بچپن میں ہی وصال فرما گئے، اور آپ کی جو 4 بیٹیاں تھیں ان میں سے بھی یکے بعد دیگرے آپ وہ جو آنریبل بیٹیاں تھیں سلام اللہ علیہ، بی بی رقیہ، بی بی ام کلثوم، بی بی زینب، وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں ان کا انتقال ہوا۔ آپ کی ایک بیٹی جو تھی بی بی سیدہ فاطمہ الزہرا، بی بی سیدہ کائنات، وہ سب سے زیادہ بلوڈ بھی تھیں، اور انہوں نے پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سروائیو بھی کیا، یعنی پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ ظاہری حیات میں وہ موجود رہیں۔ سبحان اللہ۔ ان کے جو آگے سے بچے تھے حسن اور حسین، زینب سلام اللہ علیہ، تو یہ سارے، اب یہ سارا ایک دائرہ ہے۔ اور پھر بی بی فاطمہ کے ہسبینڈ تھے علی المرتضیٰ۔ تو اب یہ سارے لوگ جو ہیں یہ اہل البیت ہیں۔ اب اہل البیت کی ہم قرآن سے تھوڑی سی اہمیت، مطلب ایک تو جنرل ہم نے سمجھ لیا کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کمپینینز ہیں وہ صحابہ کرام ہیں، پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے ہیں وہ اہل البیت ہیں، پیپل آف دا ہاؤس۔ اب ان پیپل آف دا ہاؤس کے اندر بھی کچھ اسپیشل لوگ ہیں۔ یہاں پر میں یہی آپ سے سوال کرنا چاہتی ہوں کہ جیسا کہ سننے آتا ہے کہ جنت کی بشارت صرف اس لیے کیونکہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایمان پر ایمان لائے، لیکن اس کے علاوہ بہت کم لوگوں کو پتہ ہے کہ ان کی کیا قربانیاں ہیں، کیا سیکریفائسز ہیں، اور انہوں نے جو ساری اپنی زندگی میں جو کام سر انجام دیے وہ ہماری گائیڈنس کے لیے کتنے امپورٹنٹ تھے۔ بے شک بے شک بے شک، کمپینینز آف دا پروفٹ نے بھی بہت سیکریفائسز دکھائے۔ آپ دیکھیں وہ مہاجرین جو مکہ میں تھے کتنا ظلم و ستم ہوا ان کے اوپر، وہ جو صحابہ کرام تھے، پھر انہوں نے ہجرت کی، بدر، احد، یہ سارے مارکے، خیبر، خندق، یہ سارے مارکے، حنین، تو صحابہ کرام نے بھی صرف ایمان نہیں لائے بلکہ وہ ایفرٹ کر کے دین کی کشتی کو انہوں نے جو ہے تھاما۔
اسی طرح جو پروفٹ کی فیملی ہے، پروفٹ کی فیملی بھی اس لیے صرف آنریبل نہیں ہے کہ وہ پروفٹ کے رشتہ دار ہیں، انہوں نے بھی اپنے اپنے درجے پر بہت زیادہ کنٹریبیوٹ کیا ہے. اور آج کے اس پوڈ کاسٹ کے اندر ہم خاص طور پہ امام علی مقام کے حوالے سے کانورزیشن کریں گے. تو پروفٹ کی جو فیملی ہے انہوں نے بھی بہت جد و جہد اور قربانی اور سیکریفائس کی. اب میں قرآن کے حوالے سے جو آپ کے سامنے 2 آیات، اور یہ میری جو کانورزیشن ہے خاص طور پہ میں یوتھ کے لیے کرنا چاہ رہا ہوں. علماء تو آلریڈی یہ ساری باتیں جانتے ہی ہیں، اسکالرز دے آلریڈی نو دس، بٹ وہ یوتھ جو ذرا عام فہم انداز میں چیزوں کو دیکھنا چاہتی ہے، میں ان کے لیے خاص طور پہ یہ بات کر رہا ہوں. آج پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری حیات کا تقریباً آخری زمانہ ہے. مکہ فتح ہو چکا ہے، بہت بڑی مسلمانوں کی گورنمنٹ قائم ہو چکی ہے، اور اب نسبتاً آسانی کا معاملہ ہے. پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک کرسچن ڈیلیگیشن آتا ہے، مسیحیوں کا ایک گروہ آتا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کا ڈائلاگ ہوتا ہے. ٹو کٹ دا لانگ اسٹوری شارٹ، وہ ڈائلاگ ہوتا ہے آن دا پرسنالٹی آف حضرت عیسیٰ علیہ السلام. آپ کے جیسے علم میں ہے کہ مسلمانوں کے ہاں جناب عیسیٰ علیہ السلام حضرت مریم کے بیٹے ہیں، اور میراکلس برتھ ان کی ہوئی ہے، مگر وہ اللہ کے نبی ہیں. ہمارے عقیدے میں، ہمارے مسیحی دوستوں کا عقیدہ اس کے ذرا برعکس ہے، وہ ان کو نعوذ باللہ اللہ کا بیٹا نعوذ باللہ کہتے ہیں. اب پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس یہ نجران کا علاقہ ہے، نجران کے علاقے سے یہ مسیحی آئے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ڈائلاگ ہو رہا ہے. اور ڈائلاگ میں جناب مسیح علیہ السلام کی حیثیت اسلام میں اس کے اوپر بھی ڈائلاگ ہو رہا ہے. ڈیفینیٹلی وہ سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وحی کے ذریعے جو آپ کو اطلاعات تھیں، آپ نے وہ آرگومنٹس ایڈوانس کیے، اور آپ نے یہ فرمایا کہ دیکھیں اللہ، یہ قرآن کی آیات بھی اس کی طرف اشارہ کر رہی ہیں کہ اگر نعوذ باللہ جناب مسیح اللہ کے بیٹے ہوتے تو وہ آپ کا کلیم کیوں ہے یہ کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں؟ کیونکہ ان کا والد نہیں ہے نا بظاہر، وہ حضرت مریم کے بیٹے ہیں اور والد نہیں ہے. تو حضرت آدم علیہ السلام تو پھر ڈبل ڈیزرو کرتے ہیں، ان کے تو پھر والدہ بھی نہیں ہے اور والد دونوں ہی نہیں ہے، کہ نعوذ باللہ اگر کسی کو بیٹا کہنا ہوتا تو پھر آدم علیہ السلام کو کہا جاتا. تو اب یہ آرگومنٹ ہو رہے ہیں سرکار دو عالم کی طرف سے اور کرسچنز کی طرف سے، مگر آرگومنٹ انکنکلوسیو ہے. کرسچنز بھی اپنی بات پہ اڑے ہوئے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مان نہیں رہے، لیکن سرکار دو عالم کے آرگومنٹ کو وہ مان نہیں رہے. یہ سورہ آل عمران ہے. تو سورہ آل عمران میں اللہ رب العزت نے پھر پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انسٹرکٹ کیا کہ اب یہ ڈیبیٹ ہو گئی ہے انکنکلوسیو، اس ڈیبیٹ کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا، تو اب ان کو کہہ دیں کہ مباہلہ کر لیں آپ. اب یہ مباہلہ ایک بڑی امپورٹنٹ ٹرم ہے، اور پرانے زمانے میں جب 2 پارٹیز ہوتی تھی اور وہ ایک اپنے کیس کو ایڈوانس کرتی تھی، تو دونوں پھر اپنے اپنے خداؤں سے مدد طلب کرتی تھی، یا وہ اپنے خدا کو پکارتی تھی اور دعا کرتی تھی، اور جس کا خدا سچا ہوتا تھا، میں بہت اس کو برج کر رہا ہوں، جس کا خدا سچا ہوتا تھا کوئی نشانی ظاہر ہوتی تھی. یہی میں پوچھنے والی تھی کہ پھر آنسر کیسے آتا تھا؟ پھر وہ اس کی کوئی نشانی ظاہر ہوتی تھی، کوئی بجلی کی کڑک ظاہر ہو گئی، یا جس پہ لعنت کی گئی ہے وہ جو لعنتی گروہ ہے اس کے اوپر عذاب نازل ہو گیا، وہ اپروٹ ہو گیا. تو وہ ایک فزیکل نوعیت کی وہاں پہ معاملہ ہو جاتا تھا. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی سائن آتا تھا، فزیکل سائن، وہ نیچر کے اندر کوئی تبدیلی آ جاتی تھی، کوئی طوفان یا کچھ بھی ہو سکتا تھا. انڈرسٹینڈیبل تھنگ. ہاں مطلب جو آف کورس. تو اب اللہ رب العزت نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انسٹرکٹ کیا کہ مناظرہ تو انکنکلوسیو ہے. یہ قرآن کی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 61 کا میں مفہوم آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. تو اب ان کو کہیں کہ یہ مباہلہ کر لیں، اور ان کو کہیں کہ یہ اپنے بیٹے لے آئیں، آپ اپنے بیٹے لے آتے ہیں، یعنی سرکار دو عالم اپنے بیٹے لے آئیں گے. یہ اپنی خواتین لے آئیں، ہم اپنی خواتین لے آتے ہیں. یہ اپنے نفوس لے آئیں، قرآن کے الفاظ ہیں، جانیں، ہم اپنی جانیں، اپنے نفوس لے آتے ہیں. اور پھر ہم لعنت کریں گے کہ جو جھوٹا ہے اس پہ خدا کی لعنت، یعنی وہ ایک دعا کریں گے اور جو جھوٹا ہوگا اس کے اوپر وہ عذاب نازل ہو جائے گا. یہ قرآن کی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 61 ہے. اب آپ امیجن کریں کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انسٹرکٹ کیا جا رہا ہے آپ اپنے بیٹے لے آئیں، اور ان کو کہا جا رہا ہے آپ اپنے بیٹے لے آئیں.
تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری طور پہ بیٹے تو وصال فرما گئے ہیں، جناب قاسم، جناب عبداللہ، جناب ابراہیم، ان سب کا وصال ہو چکا ہے۔ اب پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے اس حکم پر کسی کو بھی لے کے جا سکتے ہیں، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا بن کر جائے گا نا۔ وہ فزیکلی اگر بیٹا نہیں بھی ہے تو اس کا جو سٹیٹس ہوگا، جس کو بھی پروفٹ لے کے جائیں گے وہ بیٹا بن کے جائے گا۔ اور خواتین میں بی بی فاطمہ ہیں، پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی بلیسڈ وائفز ہیں، آنریبل وائفز، وہ ساری موجود ہیں، بہت ہی آنریبل صحابیات موجود ہیں۔ اور قرآن میں بھی پلورل کا صیغہ ہے، تم اپنی خواتین لے آؤ، اپنی خواتین لے آتے ہیں، اور پھر تم اپنی جانیں لے آؤ، اور اس کے بعد جو ہے مباہلہ ہوگا، اور پھر جو جھوٹا ہوگا اس پہ خدا کی لعنت جو ہے اس کا نزول ہوگا۔ اب آئی گیس کہ اس وقت مدینے میں ہر کوئی دعا کر رہا ہوگا یا سوچ رہا ہوگا، یا یہ تھاٹ آ رہی ہوگی کہ پتہ نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس کو لے کے جائیں گے۔ اب جیسے ابھی میرے دماغ میں آ رہی ہے۔ ہاں، یہ ایبسولوٹ ہے ایک بات۔ تو اب پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام حسن علیہ السلام کو اور امام حسین علیہ السلام کو لے کر باہر آئے۔ امام حسن جو آپ کے گرینڈ سن ہے، انہوں نے آپ کی انگلی پکڑی ہوئی تھی، امام حسین آپ کے لیپ میں تھے۔ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالیٰ علیہا و رضی اللہ تعالیٰ عنہا، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے تھی، اور سب سے پیچھے حضرت علی المرتضیٰ تھے۔ اب یہ ہماری تفاسیر جو کلاسیکل تفاسیر ہے نا، ایک تو وہ تفاسیر ہیں جو آج کے ماڈرن سکالرز نے لکھی ہیں، ایک وہ تفاسیر ہیں جو پرانے ہمارے علماء نے لکھی ہیں، جس میں تفسیر قرطبی ہے، علامہ جلال الدین سیوطی کی تفسیر در منصور ہے۔ تو جب قرآن کی یہ آیت آتی ہے تو وہ یہ تفسیریں وہاں پہ بیان ہے، اور ہمارا جو حدیث کا لٹریچر ہے، حدیث کے لٹریچر میں بھی، معتبر ترین لٹریچر کے اندر بھی یہ حدیث کے درجے پر بھی موجود ہے کہ سرکار دو عالم اس شان کے ساتھ ظاہر ہوئے کہ امام حسن، امام حسین، بی بی فاطمہ الزہرا اور علی المرتضیٰ، اینڈ دے ور 5، جو 5 لوگ آئے۔ اب وہ کہتے ہیں، مفسرین کہتے ہیں کہ کرسچن ڈیلیگیشن جو تھا وہ دور کیمپ تھا، اور انہوں نے اپنے بندے لے کے سامنے آنا تھا، تو وہاں پر ان کا ایک پولیٹیکل لیڈر تھا، سیاسی سردار تھا، اور ایک ان کا پادری تھا جو ان کا روحانی سردار تھا، اور وہ بڑا اسپریچولی وائز تھا، روحانی طور پہ وائز آدمی تھا۔ اس نے جب یہ 5 کو آتے ہوئے دیکھا تو اس نے اپنے پولیٹیکل سردار کو، اور ان کی آپس میں کانورزیشن ہوئی، ایک کا نام عاقب تھا، تاریخ میں آتا ہے، اس طرح 2 کانورزیشن ہوئی۔ اس نے کہا، میں ایسے روشن چہرے دیکھ رہا ہوں، اگر انہوں نے ہمارے خلاف دعائے ضرر کر دی تو ان کی دعائے ضرر سے کرسچینٹی قیامت تک کے لیے اپروٹ ہو جائے گی، ان سے مباہلہ نہ کرو۔ اگر انہوں نے ہمارے خلاف لعنت کی دعائے ضرر کر دی، جو مباہلے کا ایک پروٹوکول تھا، یہ ایسے انلائٹنڈ فیسز میں دیکھ رہا ہوں، the Christianity will vanish from the face of the earth. We will not have this spiritual wrestling with these guys. These guys are different. مطلب صرف اگر ویژولائز جو اب آپ مجھے سٹوری سنا رہے ہیں اور میں کروں تو کیا شان ہوگی جس طرح سے وہ چل کے آ رہے ہوں گے، اور انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تو انہوں نے وہ سارا کر لیا پرسیو کہ پھر ہمارا کیا فیوچر ہونے والا کر لیا۔ اور انہوں نے بہرحال اگر اس بات نریشن کو ہم کمپلیٹ کریں تو انہوں نے مباہلہ نہیں کیا، انہوں نے کہا کہ اگریمنٹ ہم آپ لوگوں کے ساتھ کرتے ہیں۔ تو ان کے ساتھ ایک اگریمنٹ ہوا، کیونکہ ہمارے اسلام کے اندر یہ 2 ہی آپشنز ہوتی تھیں، اسلام قبول کرتے تھے یا پھر مسلم اسٹیٹ ان کو پروٹیکٹ کرتی تھی، اور ان کو ایک ٹیکس دینا پڑتا تھا، اور اس ٹیکس میں وہ پروٹیکشن، اس پہ ہم کبھی علیحدہ سے بات کریں گے کیونکہ ہمارے ماڈرن طبقہ اس کے اوپر بڑی بحث کرتا ہے کہ جی یہ کیوں جزیہ لیا جاتا تھا اور کیا معاملہ تھا، بہت ضروری ہے، اور انشاءاللہ ہم اس پر بھی وہ ایک علیحدہ سے بات ہے۔ لیکن کوئک کامنٹ اس پہ میں کر دوں کہ ہر اسٹیٹ اپنے کسی بھی سٹیزن کی جب وہ پروٹیکشن کا ذمہ لیتی ہے تو اسٹیٹ کی اپنی انکم تو نہیں ہوتی کوئی بھی، تو اسٹیٹ ٹیکسز ہی جمع کرتی ہے۔ مسلمانوں سے زکوٰۃ جمع ہوتی تھی اور نان مسلم سے جزیہ جمع ہوتا تھا، اینڈ اٹ واز اے ویری فیئر فارمولا، یہ ایک فیئر بات تھی، اٹ واز اے جسٹ ڈیل دیٹ دے گاٹ آلسو۔ تو یہ قرآن کی آیت نمبر 61 سورہ آل عمران، سورہ نمبر 3 آیت نمبر 61 قرآن کی۔ اب اس سے یہ پتہ چلا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر والوں میں سے یہ جو 4 لوگ ہیں،
یہ اللہ اور اس کے رسول کی نگاہ میں زیادہ اسپیشل ہے. ان کو ایک اور طرح کی اسپیشیالٹی اللہ نے دی ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے. اور یہ کون لوگ ہیں؟ حضرت علی المرتضیٰ, بی بی سیدہ فاطمہ الزہرا اور امام حسن امام حسین. امام حسن امام حسین وہ پروفٹ کے سنز کی میننگ میں ہے, وہ سنز والی کیٹیگری میں ہے, جنت کے جوانوں کے سردار ہیں بھی وہ ہیں دونوں. آف کورس. اور یہ قرآن کی آیت کے تحت دے آر دا سنز آف دا پروفٹ. اس لیے تاریخ کے سبحان اندر اللہ. جب نواسہ رسول بھی انہیں کہا جاتا تھا, اور آپ تاریخ میں اکثر دیکھیں گے کہ جب امام حسن امام حسین آتے تھے تو کہا جاتا تھا فرزند رسول. پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی حدیثیں بھی ہیں اس میں کہ میری نسل اللہ نے میری بیٹی سے چلانی ہے, اور اس نسل کا دادا میں ہوں. اصل میں تو وہ بایولوجیکلی نانا ہے نا, لیکن وہ کیا فرمایا, میں اس نسل کا وارث اسبا میں ہوں. عربی کا لفظ ہے اسبا, یعنی یہ میرے ایئرز ہیں, یہ میرے بایولوجیکل ایئرز ہیں. تو امام حسن امام حسین, بی بی فاطمہ, اور یہ بھی دیکھیں کہ خواتین تو ساری آنریبل تھیں, اور ان کی کیا شان ہے. ہر صحابی رسول اور صحابیات میں جتنی عظیم الشان خواتین ہیں, ان کی ہم تو شانیں گن نہیں سکتے. سب رول ماڈلز ہیں, بے شک اپنے درجے پہ ہر ایک رول ماڈل ہے. لیکن جو بی بی فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہا کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے جو آنر ملا ہے وہ ان میچڈ ہے. ساری کہا تھا خواتین لے آؤ, تو نبی پاک نے ایک خاتون کو چوز کیا جو کہ کل عالم خواتین کو ریپرزینٹ کر رہی ہیں اس وقت. یہ کتنی بڑی بات ہے. اور تم اپنی جانیں لے آؤ, اپنے نفوس لے آؤ, تو علی المرتضیٰ وہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے, ان کا یہ کنیکشن ہے. تو میں ایک چیز یہاں پہ اگلی روایت آپ سے شیئر کرنے سے پہلے میں اپنے ویور سے یہ کہنا چاہوں گا, یہ اہل بیت رسول جو ہے نا, یہ کسی فرقے کی ملکیت نہیں ہے, یہ سب ہمارے ہیں, یہ ہمارا کلیکٹیو ہیریٹیج ہے. جب یہ بات بحیثیت مسلمان مجھے سمجھ آ جائے گی کہ میرے نبی کی ہر نسبت میرے لیے آنریبل ہے, وہ صحابہ کرام ہوں, خلفۂ راشدین ہوں, وہ اہل بیت اطہار ہوں, ہر نسبت میرے لیے واجب الاحترام ہے. اور میں نے ڈویلٹی کا لینز نہیں لگانا, میں نے یونٹی کا لینز لگانا ہے. میں نے امت کو جوڑنے والے نیریٹیوز لے کے آنے ہیں, اور یہ سارے لوگ ہمارے اپنے اپنے درجے پہ رول ماڈلز ہیں. تو اہل بیت کو بھی سیکٹیرینزم کی نظر نہ کریں, نبی کا خاندان ہے. اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے, اے آل رسول, اے آل بیت رسول, آپ کی عظمت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ جب تک ہم نماز میں درود نہیں پڑھتے ہماری نماز نہیں ہوتی. سبحان اللہ. اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد, یہ کل امت مسلمہ کا ورد ہے. اور امام حاکم سے یہ مستدرک میں, امام حاکم بہت بڑے ہمارے مفسر تھے, وہ اس حدیث کو لے کے آئے ہیں کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے سے پوچھا صحابہ نے کہ ہم آپ پر اور آل رسول پہ کیسے درود پڑھا کریں, تو یہ درود تعلیم کرایا گیا. تو پروفٹ کی فیملی تو وہ بلیسڈ لوگ ہیں کہ صحابہ بھی اپنی نماز پڑھتے ہیں تو ان پہ درود بھیجتے ہیں. دے آر سو بلیسڈ ان دی آئیز آف آل مائٹی اللہ. جو دوسری بات میں قرآن ہی کی ہے, اور اس پہ احادیث بھی شامل ہیں, بی بی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس کو روایت کرتی ہیں. ایک ان کی روایت ہے, بی بی ام سلمہ, یہ بھی ام المومنین ہے, بی بی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ بھی اس کو روایت کرتی ہیں. قرآن کا چیپٹر نمبر ہے 33 سورہ احزاب, اس کی آیت نمبر ہے 33, اس کا ایک ٹکڑا ہے اس آیت کا. پیچھے آیت میں پروفٹ کی وائفز کو اللہ تعالیٰ ایڈریس کر رہے ہیں, اور وہ ایک دم جب وہ ایک ٹکڑا آتا ہے تو صیغہ بدل جاتا ہے, اور وہ فیمنن صیغے سے وہ پلورل میسکولن کا ایک صیغہ آ جاتا ہے وہاں پہ, ایک صیغہ عربی کا صیغہ بدلتے ہیں. بہرحال وہ ایک علیحدہ بات ہے, لیکن وہ جو ٹکڑا ہے قرآن کی آیت کا, میں اس کا مفہوم آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اللہ تو یہی چاہتا ہے, اے نبی کے اہل بیت, اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ آپ سے ہر طرح کی نیگیٹیوٹی, عربی کا لفظ ہے رجس, امپیورٹی, آپ سے ہر طرح کی امپیورٹی کو علیحدہ کر دے, اور آپ کو ایسے پاک کرے جیسے پاک کرنے کا حق ہے. یہ قرآن کی آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہ رہے ہیں کہ جو پیپل آف دا ہاؤس ہیں,
جو نبی کے گھر والے ہیں ان سے ہر طرح کی امپیورٹی کو پاک کر دیا جائے، اور ایسے پاک کیا جائے، تھرو کلینزنگ ان کی کر دی جائے جیسے کہ تھرو کلینزنگ ہونی چاہیے، یعنی دے ول بی دا پیوریفائڈ سولز۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ لوگ کون ہیں اور یہ کن کو اللہ تعالیٰ ایڈریس کر رہے ہیں؟ تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اس کی تفسیر کی، اور بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک چادر اوڑھی ہوئی تھی، اور امام حسن آئے، انہوں نے ان کو چادر کے اندر چھپا لیا، امام حسین آئے، انہوں نے چادر میں چھپا لیا، بی بی فاطمہ آئیں، ان کو بھی اپنی چادر میں لے لیا، اور حضرت علی المرتضیٰ آئے، ان کو بھی اپنی چادر میں چھپا لیا۔ اب یہ 5 لوگ، 5 سولز، 5 پرسنالٹیز وہ چادر میں ہیں، اور جب ان کو لیا اور اس طرح اینویلوپ کر لیا اور کہا، اور یہ آیت کی تلاوت کی اور کہا الہ العالمین یہ ہے میرے اہل البیت، دیز آر دا پیپل آف مائی ہاؤس، ان کو ایسے پاک کریں جیسے کہ پاک کرنے کا حق ہے۔ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 5 لوگوں کو اکٹھا کر کے دعا کی ان کے لیے۔ بی بی ام سلمہ بھی پروفٹ کی جو وائف ہیں، انہوں نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے حجرے کے اندر، ان کے چیمبر کے اندر بھی یہ واقعہ ہوا۔ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح چادر میں اپنی ان چاروں کو انویلوپ کیا اور پھر کہا کہ یہ ہے میرے اہل البیت۔ تو بی بی ام سلمہ بھی بڑی، اور کیا شان ہے، یہ ہماری حدیث کے لٹریچر کے اندر یہ روایت ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میرا بھی دل کیا کہ میں بھی اس میں شامل ہو جاؤں، تو انہوں نے کلوک کو لفٹ کرنے کی کوشش، جیسے بھی معاملہ ہوا ہوگا، تو انہوں نے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم سے جیسے پوچھا کہ کیا میں اس کے اندر شامل ہو سکتی ہوں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ بھی خیر پر ہیں، آپ بھی خیر پر ہیں، مگر امپلائی یہ کیا کہ یہ جو معاملہ ہے وہ ان لوگوں کے لیے میں نے اسپیسیفائڈ معاملہ ہے۔ بٹ آل دا لو اینڈ آل دا پریئرز ور کسی ریزن کی وجہ سے تھی نا وہ، بالکل، بے شک۔ تو اب یہ قرآن کے 2 نیریٹیوز، اس کو آیہ تطہیر کہتے ہیں، یہ جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، اور اس کی تفسیر بھی صحیح مسلم میں بھی ہے، جامع ترمذی کے اندر بھی ہے، ہمارے تفاسیر کے کلاسیکل لٹریچر کے اندر یہ دونوں موجود ہیں۔ تو سورہ آل عمران کی جو پہلی آیت تھی وہ آیہ مباہلہ تھی، اور یہ جو آیت ہے آیہ تطہیر ہے۔ اب یہ قرآن کی 2 آیات ہیں، اس کے علاوہ بھی اور آیات بھی کوٹ کی جا سکتی ہیں، جو ہمیں یہ بتا رہی ہیں کہ اہل البیت میں سے بھی جو اہل بیت اطہار ہیں، دا پیوریفائڈ پیپل آف دا ہاؤس، وہ یہ 4 لوگ ہیں، حسن، حسین، علی اینڈ فاطمہ علیہم السلام اجمعین۔ اینڈ یہ کسی فرقے کی یا سیکٹ کی بات نہیں ہے، یہ ہماری بات ہے۔ بڑی خوبصورتی سے آپ نے یہ سارے جو واقعات ہیں یہ وہ بیان کیے، اور سننے والے جو ساری آڈینس ہوگی ان کے دل اور دماغ روشن تو ہو گئے ہوں گے ان سارے واقعات کے بعد۔ اور بڑی آپ نے امپورٹنٹ بات بھی یہ کی کہ فرقہ واریت سے بالکل یہ بات دور ہے۔ تو میں یہ بات یہاں پر آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ جیسے کہ فرقوں میں اختلافات ہیں، اور ابھی آپ نے بتایا بھی کہ جو ساری چیزیں ہیں اس میں ہمیں اختلافات اپنے دور رکھنے چاہیے، تو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ واقعہ کربلا پیش آنے میں یہ بھی تھا کہ اختلافات تھے آپس میں، اس کی بھی ایک ریزن تھی یہ۔ تو اس پہ میں آنا چاہوں گی کہ اگر وہ ہم بالکل واقعہ کربلا سٹارٹ کرنے سے پہلے، قربانیوں کی داستانیں سٹارٹ کرنے سے پہلے اس پہ تھوڑا سا روشنی آپ ڈالیں گے کہ واقعہ کربلا بیسیکلی ہونے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ بہت امپورٹنٹ سوال ہے۔ دیکھیں، اس میں ایک چیز ہمیں انڈرسٹینڈ کرنی ہے، دین کا نا پورا ایک آبجیکٹو ہے۔ اللہ کا دین اس دنیا میں نافذ ہونے کے لیے آیا ہے۔ بے شک باقی جو دنیا کے مذاہب ہیں نا وہ بھی ایمفسائز کرتے ہوں گے، آئی ایم ناٹ شیور کہ وہ کرتے ہیں یا نہیں کرتے، میں ابھی ان کے اوپر بات نہیں کرتا، لیکن اسلام یہ کلیم کرتا ہے کہ میں کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہوں، اور اگر میں کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہوں تو میں امپلیمنٹ ہونے کے لیے آیا ہوں، میری امپلیمنٹیشن ہوگی، یعنی میری اکانومی خدا کے نظام کے مطابق ہوگی، میری پالیٹکس خدا کے نظام کے مطابق ہوگی، میری ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ وہ بھی خدا کے نظام کے مطابق ہوگی۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ میں صرف نمازیں روزے پڑھ لوں، حج کر لوں اور میں کہوں کہ جی اسلام نافذ ہو گیا، نہیں، اسلام تو مکمل دین ہے، اسلام مکمل دین ہے، ہر ایسپیکٹ میں امپلیمنٹ ہوگا۔ تو جب ہم امپلیمنٹیشن کی بات کر رہے ہیں تو آپ مجھے بتائیں کہ کون سی چیز ہے جو امپلیمنٹ کرتی ہے دین کو؟ آف کورس آپ کا جو پولیٹیکل انسٹیٹیوشن ہے وہ امپلیمنٹ کر سکتا ہے نا، آپ کا جو بھی اس دور میں
جو گورنمنٹ ہوگی جو یہ حکمران گورنمنٹ کا ہمارے، مینڈیٹ ہے، حکمرانوں کا مینڈیٹ ہے. تو اب اس بات کو اگر ہم فاسٹ فارورڈ کریں کربلا تک اور یہ معاملہ یہاں تک کیسے پہنچا، تو ہمارا جو گولڈن پیریڈ ہے مسلمانوں کا، وہ سرکار دو عالم کے وصال کے بعد وہ خلافت راشدہ ہے. ہمارے جو رائٹلی گائیڈڈ کیلفس تھے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث تھی. آپ نے فرمایا، مشہور حدیث ہے، دو تین اس طرح کی حدیث ہیں، لیکن اس کا مفہوم یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد 30 سال تک خلافت رہے گی، پھر کاٹ کھانے والی ملوکیت ہوگی، پھر جابرانہ ملوکیت ہوگی، اور پھر ایک وقت آئے گا کہ دوبارہ میرے منہج پر یا نبوت کے منہج پر دوبارہ خلافت قائم ہوگی. تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے آلریڈی یہ بتا دیا تھا. یہ 2-3 حدیثوں کا میں نے جوڑ کر مفہوم آپ کے سامنے رکھا ہے کہ میرے بعد 30 ایئرز تک خلافت ہوگی. آپ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گورنمنٹ کو پڑھیں، آپ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گورنمنٹ کو پڑھیں. دین کو نافذ کر کے دکھایا ان لوگوں نے. They were the most just rulers the world has ever witnessed. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو دور تھا وہ اسلام کی گولڈن ایج ہے. ٹھیک ہے، جوڈیشری انڈیپینڈنٹ ہے، اکانومی جو ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قوانین کے تابع ہے. آپ کے اسپرچول انسٹیٹیوشنز، پولیٹیکل انسٹیٹیوشنز، اکنامک انسٹیٹیوشنز، آپ کی بیوروکریسی، آپ کی ایڈمنسٹریشن، وہ ان سنک ہے خدا کے نظام کے تحت. یعنی حاکم کے طور پر ہمیں انہیں آئیڈیلائز کرنا چاہیے. بالکل، آف کورس وہ ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. سارے خلفائے راشدین اپنے اپنے درجے پہ. مولا مرتضیٰ کی جو اپنی ایڈمنسٹریشن تھی، کیونکہ مولا مرتضیٰ کو بڑے چیلنجز کا سامنا تھا، سول وارز پہلی دفعہ ہو رہی تھیں، وہ ایک اور لیول کے چیلنجز تھے، اور اگر مولا مرتضیٰ نہ ہوتے تو وہ چیلنجز سے بھی کوئی عہدہ برا نہیں ہو سکتا تھا. مولا مرتضیٰ بھی رول ماڈل ہیں اپنے درجے پہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے. ایز اے حکمران میں بات کر رہا ہوں، ایز اے پولیٹیکل لیڈر. یہ جتنے حضرت سیدنا عثمان غنی کی اپنی کنٹریبیوشن ہے. تو یہ چاروں، اور 30 ایئرز کی جب بات ہے تو 6 ماہ اس میں امام حسن علیہ السلام کے بھی شامل ہیں. بائی دا وے ہی واز آلسو دا کیلف. عرف عام میں ہم 4 کہتے ہیں، یہ اصل میں 5 ہیں. بہت کم لوگوں کو یہ بات پتہ. جی حضرت علی کے بعد 6 منتھس تک امام حسن کی گورنمنٹ قائم ہوئی تھی. امام حسن از پارٹ آف خلافت راشدہ. اب جب آپ نے پولیٹیکل نظام کو بدل دیا اور پولیٹیکل نظام کے اندر وہ جو خلافت راشدہ کی خوشبو ہے وہ بدل گئی، اور آپ یزید کو لے آئے سامنے، تو یزید تو ڈیزرو نہیں کرتا نا. یزید تو باطل کا سمبل ہے. یزید کا پرسنل کیریکٹر اور یزید ایز اے گورنر یا ایز اے مین آف گورننس، وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے خلاف کھڑا ہوا ہے. تو اب امام علی مقام، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کے پاس 2 ہی آپشنز ہیں. یا تو آپ کمپرومائز کر لیں، خوف زدہ ہو جائیں، بیٹھ جائیں، اور یا آپ سٹینڈ لیں اور آپ کہیں کہ یہ جو گورنمنٹ ہے یہ میرے نانا کے دین کے مطابق نہیں ہے، اور میں اس گورنمنٹ کو، اس دور میں جس طرح آج ہم ووٹ ڈالتے ہیں، اس دور میں بیعت ہوتی تھی، پلیج آف الیجنس. تو امام حسین علیہ السلام یا تو بیعت کر لیتے، نعوذ باللہ. اگر وہ بیعت کر لیتے، قیامت تک کے لیے ایک ایگزامپل سیٹ ہو جاتی کہ بھائی ظالم حکمران، 2 نمبر حکمران، نواسہ رسول نے نعوذ باللہ اس کی بیعت کر لی اور اس کو ووٹ آف کانفیڈنس دے دیا، تو یہ ہمارے لیے پریسیڈنٹ ہے کہ جب مشکل ہو تو ظالم حکمران کے پیچھے چلنا چاہیے. امام حسین علیہ السلام could not do this. He would never do this. Why would he do this? He was representing Prophet صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. وہ آیا مباہلہ اور آیا تطہیر کے کیریئر ہیں، تو وہ تو اپنے نانا کے دین کو بچائیں گے نا، وہ تو اس وقت. تو یہ آپ ٹرانزیشن سمجھیں کہ جب خلافت راشدہ تھی، مولا مرتضیٰ was supporting حضرت عمر فاروق، مولا مرتضیٰ was supporting حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بیکاز نظام نبی کے طریقے کے مطابق ہے. بہت سے میں واقعات آپ کے سامنے رکھ سکتا ہوں. حضرت عمر کی اور مولا مرتضیٰ کی اتنی محبت تھی ایک لیول پہ کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ میں اس مشکل سے ڈرتا ہوں کہ مشکل آئے، یعنی کوئی مشکل فیصلہ مجھے کرنا پڑے، مشکل آئے اور علی کی کمپنی نہ ہو، علی کا ساتھ نہ ہو.
اور 70 دفعہ تواریخ میں آتا ہے آپ نے فرمایا کہ آج علی نہ ہوتا عمر ہلاک ہو جاتا. یعنی علی نے جو مجھے وزڈم سکھائی ہے, جو فیصلہ کیا ہے, وہ میرے لیے زندگی ہے. حضرت عمر کا فرمان یعنی رضی اٹ اللہ سیلف تعالیٰ, انہیں خود اتنا آئیڈیلائز کیا جاتا تھا لیکن وہ پھر بھی اتنا ریگارڈ کرتے وہ تھے, اتنا ریگارڈ companionship کرتے کا. تھے. لیکن امام حسین علیہ السلام کے سامنے اب کیا چیلنج ہے کہ خلافت راشدہ جو ہے وہ مٹ گئی ہے. اب اس نظام کو ریسٹور کرنے کے لیے کوشش, ایک آخری کوشش, ایک ایسی جوڈیشری جو کہ آقا کے مطابق ہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ایک ایسا اکنامک سسٹم جو کہ نبی پاک کے مطابق ہو. اگر وہ ریوائیو نہیں ہوتا تو مسلمان they will be in a state of chaos, اور وہ اس لیے ان کو سٹینڈ لینا پڑا. تو یہ یہاں سے امام حسین کی پریکٹیکلی سٹوری شروع ہوتی ہے. امام حسین سے یزید نے اپنے گورنر, اس کا جو گورنر تھا مدینہ میں, اس کا نام تھا ولید بن عتبہ, اور یہ رجب کی بات ہے تقریباً. امام حسین کی شہادت ہوئی ہے محرم میں, تو یہ رجب کا مہینہ ہے. اور ولید بن عتبہ نے امام حسین علیہ السلام کو طلب کیا, اور یہ کہا, رات کا ٹائم تھا, اور کہا کہ جی آپ یزید کے ہاتھ پہ میرے ساتھ بیعت کریں یزید کے بہاف پر. یعنی وہ گورنر تھا, اس کا نمائندہ تھا. وہ بات ان کی شان کے خلاف ہے. جی بے شک. امام حسین علیہ السلام نے ایک تاریخی فقرہ وہاں پہ ادا کیا. نواسہ رسول ہے نا, اس گھر میں نالج, حکمت, وہ اس گھر میں ہے. آپ نے فرمایا, اے گورنر مدینہ, مجھ جیسا کبھی اس جیسے کی بیعت نہیں کرے گا. امام یہ بھی کہہ سکتے تھے میں یزید کی بیعت نہیں کروں گا. آپ نے کیا کہا, میری طرح کا, کبھی اس کی طرح کی بیعت نہیں کرے گا. امام حسین علیہ السلام ended up giving a universal principle. کیا بات ہے. جو حق اور صداقت کے پاتھ پہ ہوگا, وہ جس وقت میں ہوگا, وہ جس زمانے میں ہوگا, وہ جس علاقے میں ہوگا, جب اس کے سامنے ظلم کا کوئی میٹافور ہوگا, ظلم کا کوئی ستارہ ہوگا, وہ اس کے ہاتھ پر ہاتھ نہیں دے گا. وہ میری طرح جان دے دے گا, گردن کٹا لے گا, وہ پیچھے نہیں ہٹے گا. مجھ جیسا کبھی اس جیسے کی بیعت نہیں کرے گا. It is a universal principle that he ended up promulgating, and that's a huge statement. اور ہم دیکھتے ہیں ہسٹوریکلی کہ امام حسین علیہ السلام rose to become a symbol of defiance, a symbol of truth, not just for Muslims but also for non-Muslims. میں یہ بات ہٹ رہی ہے لیکن میں کوئکلی کرتا ہوا پھر واپس اس کو ہم کانورزیشن کو واپس لے کے آئے. نیلسن منڈیلا جو کہ بہت بڑے ہمارے دورے ماضی قریب کی بہت بڑی شخصیت, ساؤتھ افریقہ کے اندر جنہوں نے افریکنز کے حقوق کی جنگ لڑی اور ان کو کس طرح سے لبریٹ کرایا. تماشا جبر کیا گیا. 29 سال کی ان کے اوپر ان کو سالٹری کنفائنمنٹ, 29 ایئرز اکیلا ایک سیل میں وہ رہا ہے آدمی, قید تنہائی کے اندر, 29 سال یا 27 سال, واٹ ایور دا نمبر از. وہ بندہ کہتا ہے کہ ایک وقت آیا میرے اوپر بھی کہ میں ٹوٹ رہا تھا, اور میں نے کہا یار میں کمپرومائز کر لیتا ہوں, میں معافی مانگ لیتا ہوں, میں ڈیل کر لیتا ہوں. یہی ورڈز ہوتے ہیں نا آج کل بھی, تو میں ڈیل کر لیتا ہوں. اس وقت مجھے حسین ابن علی یاد آیا کہ اس کے پاس بھی یہی چوائسز تھیں, لیکن حسین ابن علی ڈڈ ناٹ سرینڈر. تو میں نے اس سے لائٹ حاصل کی اور میں نے کہا کہ میں بھی سرینڈر نہیں کروں گا. 27 سال جیل کاٹ گیا. اپنے وہ جو سیاہ فام افریکنز تھے ان کو لبریٹ کرا گیا, اور ایک کمال کا وہ شخص تھا. اور وہ کس سے انسپائرڈ تھا؟ حسین ابن علی سے انسپائرڈ تھا. حسین ابن علی امام علی مقام, انہوں نے فتح اور شکست کے معنی بدل کے رکھ دی. اور یہ کوئی جملے نہیں ہیں, یہ حقیقت ہے, یہ ریالٹی ہے. مجھ جیسا کبھی اس جیسے کی بیعت نہیں کرے گا. تو رجب کا یہ واقعہ ہے, مدینے میں آپ اس وقت موجود تھے, اور آپ لڑنے نہیں جا رہے تھے کبھی بھی, یا آپ کا یہ مینڈیٹ تھا ہی نہیں کہ آپ وار کے لیے جائیں گے. آپ کا صرف جو پہلا 1 پوائنٹ ایجنڈا تھا کہ میں اس گورنمنٹ کو ووٹ آف کانفیڈنس نہیں دوں گا, اور میں اس رجیم کے پھر اندر بھی نہیں رہوں گا اس طرح سے, میں اس رجیم کو سپورٹ بھی نہیں کروں گا. تو امام حسین علیہ السلام نے اصل میں وہ جو ایک دنیاوی طور پہ معاملہ ہے وہ ہجرت کا معاملہ ہے. اور امام حسین علیہ السلام کیونکہ مدینے میں ان کو یہ بیعت کا معاملہ ہوا, تو ہی لیفٹ مدینہ,
اور وہ مکہ کی طرف مکہ کی تشریف طرف لے گئے. سفر انہوں نے مکہ کی طرف سفر کیا اور امام کے بچے ان کے ساتھ تھے, امام کی وائفز ان کے ساتھ تھیں, امام کے ہاف بردرز ان کے ساتھ تھے, بی بی سیدہ زینب آپ کی آنریبل سسٹر وہ ان کے ساتھ تھیں, آپ کے ہاف بردر غازی عباس قمر بنی ہاشم جنہیں کہا جاتا ہے, بہت ہی ہینڈسم تھے. قمر بنی ہاشم, بنو ہاشم آپ کا کلان ہے نا جو, تو دا فل مون آف بنو ہاشم, 14ویں کا چاند جیسے ہوتا ہے قمر, تو ہی واز سو ہینڈسم, یہ ان کا ٹائٹل تھا حضرت عباس کا جو آپ کے بھائی تھے. تو یہ سارا قافلہ جو ہے یہ وہاں سے نکلا ہے اور یہ قافلہ مکہ کے اندر شعبان کے اندر پہنچ گیا. اب آپ دیکھیں کہ شعبان سے لے کے ذی الحج تک یہ جو 2-3 مہینے ہیں امام حسین علیہ السلام مکہ میں رہے ہیں. اور ون کین آلسو امیجن کہ وہ کیا پینفل ایک معاملہ ہوگا کہ جب آپ نانا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گریو پہ گئے ہوں گے, آخری سلام آپ نے کیا ہوگا, آپ اپنی والدہ کی گریوز پہ گئے ہوں گے, حضرت امام حسن آپ کے بھائی بھی ادھر دفن تھے. وہ مدینہ جہاں پہ اب تھرو آؤٹ اب پوری زندگی رہے تھے, اب ہم مڈ 50s میں تھے, آپ کی ساری زندگی جو ہے بائی اینڈ لارج وہ مدینہ میں گزری ہے. تو مدینے کو چھوڑنا بذات خود ایک بہت بڑی ٹریجڈی تھی, اور آئی تھنک ان کو شاید اندازہ ہوگا کہ یہ میں پرماننٹلی مطلب مدینہ مجھ سے چھوٹ جائے گا. مطلب میں اس وقت کوئی مسٹیکل روحانی بات نہیں کر رہا, میں ایک بڑی دنیاوی بات ظاہری طور پہ بھی بات کر رہا ہوں. تو ظاہری اینگل سے بھی اندازہ تھا کہ یہ معاملہ کدھر کو جائے گا, لیکن وہ گئے, اب مکہ میں تشریف لے کے گئے. اور مکہ کے اندر بہت سے لوگوں کے لیے, کیونکہ مکہ کے اندر آپ کے جو دادا تھے حضرت ابو طالب, ان کی ایک پراپرٹی تھی شعب ابی طالب میں, آپ کو علم میں ہوگا کہ جو مسلم ہسٹری کا ایک بڑا امپورٹنٹ واقعہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پورے کلان کو وہاں رہنا پڑا. تو کچھ ہسٹورینز یہ کہتے ہیں کہ اسی جگہ پہ یا اس کے ارد گرد کی جو آپ کی دادا کی پراپرٹی تھی حضرت ابو طالب کی, ادھر ہی آپ کا قیام تھا, لوگ آپ سے ملنے آتے تھے. اور کیونکہ گورنمنٹ بدلی تھی, یزید کی گورنمنٹ آ گئی تھی, اور یزید ایک بہت ہی کھلنڈرا انکوت دین اسلام کے بیسک پرسیپٹ سے ہٹا ہوا شخص تھا. تو ایک اوور آل کیوس کی سچویشن تھی, مدینے میں بھی تھی, مکے میں بھی تھی. وہ لوگ مطلب دیکھ رہے تھے, اور لوگ امام کو بھی دیکھ رہے تھے کہ امام کیا کریں گے, مطلب اگر ہم نے بھی کوئی فائنل ڈیسیجن لینا ہے تو امام کی کیا چوائس ہے. اب یہاں پر ایک امپورٹنٹ جو واقعہ ہے جو ہمیں شیئر کرنا چاہیے اپنے ویورز کے ساتھ, کہ کوفہ کے جو لوگ ہیں وہ امام حسین کو لیٹرز لکھتے ہیں. اور کوفہ جو تھا وہ حضرت علی المرتضیٰ کے دور میں فار 3.5 years یا 4 سال وہ مسلم گورنمنٹ کا کیپٹل تھا. یعنی خلافت راشدہ میں پہلا ہمارا کیپٹل مدینہ تھا, حضرت ابو بکر کے دور میں, حضرت عمر فاروق کے دور میں, حضرت عثمان غنی کے دور میں. جناب عثمان غنی کی شہادت رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ کی شہادت مدینے میں ہوئی. تو حضرت علی المرتضیٰ کے, اور پھر حضرت علی المرتضیٰ کو ملٹیپل چیلنجز تھے, تو حضرت علی المرتضیٰ نے یہ مناسب سمجھا کہ مدینے کے اندر یہ بلڈ سپل نہیں ہونا چاہیے. مدینے کی ایک سینکٹٹی ہے, سیکرٹ نیچر ہے. مکہ کی آف کورس مدینے سے بھی زیادہ ایک شرعی طور پہ سیکرٹ نیچر ہے. اور جو چیلنجز ان کو سول وار کے بھی تھے وہ عراق بیسڈ تھے. تو حضرت علی کیپٹل کوفہ لے گئے, اور حضرت علی نے یہ سوچا, مناسب سمجھا کہ دا اسپرچول کیپٹل ہے اور ایڈمنسٹریٹو کیپٹل ہے, اس کو علیحدہ ہونا چاہیے, تاکہ اسپرچول کیپٹل کا وہ جو سیکرڈ نیچر ہے, وہ جو تقدس ہے, وہ پامال نہ ہو. He made a wise decision indeed. جی. تو اب کوفہ کے اندر بظاہر حضرت علی یا اہل البیت سے محبت کرنے والے لوگ بھی تھے, لیکن ہم نے مختلف ہسٹری کے جنکشنز پہ دیکھا ہے, وہ ایک علیحدہ ڈیبیٹ ہے, کہ کوفہ کے لوگ محبت بھی کرتے تھے اور وقت آنے پہ ساتھ بھی ایٹ ٹائمز نہیں دیتے تھے. یعنی ایک طرح کی ڈویلٹی بھی ایگزسٹ کرتی تھی وہاں پہ. امام حسن کے ساتھ بھی کچھ اسی طرح کا معاملہ ہوا. تو الٹیمیٹلی خیر امام حسن تو دستبردار ہو کے مدینہ تشریف لے آئے. تو اب کوفہ سے لیٹرز آ رہے ہیں, وہی کوفہ جو کہ بظاہر اہل البیت کی سپورٹ کا بھی دم بھرتا ہے, اور ایک لیول پر وہ ڈویلٹی بھی دکھاتا ہے, تھوڑی تھوڑی کبھی کبھی منافقت بھی کرتا ہے وہ. اب وہ لیٹرز آ رہے ہیں, اور وہ لیٹرز کیا کہہ رہے ہیں امام حسین کو؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ حضور ہمارا امام نہیں ہے کوئی, ہمارا لیڈر نہیں ہے کوئی,
اور ہم یزید کی بیعت نہیں کر سکتے, اور یزید کی طرف سے جو اپوائنٹڈ گورنر ہے ہم اس کے پیچھے نمازیں بھی نہیں پڑھ رہے. آپ آئیں اور آپ ہمیں لیڈ کریں, آپ آئیں اور امت کی اصلاح کریں. اور اگر آپ مطلب کچھ لیٹرز کی ایسی بھی لینگویج ہے, اگر آپ تشریف نہیں لاتے, ہمیں لیڈ نہیں کرتے, تو ہم قیامت میں آپ کو پوچھیں گے. پھر مطلب اس قسم کی لینگویج ہے, یعنی ایک پوری اسپرچول لیول کا بلیک میل بھی ہے, ایموشنل بلیک میل بھی کیا جا رہا ہے, اسپرچول بلیک میل, بلکہ ایموشنل سے بھی آگے, کہ یہ آپ کے اوپر فرض ہے کہ جب آپ کو پتہ ہے کہ سامنے ایک باطل ہے اور یزید ایک باطل فورس ہے, اور آپ حق کے نمائندے ہیں, اور ہم آپ کو کہہ رہے ہیں کہ وی وانٹ یو ٹو بی دا لیڈر, تو آپ وی لک اپ ٹو یو, تو کیسے آپ ہمیں لیڈ نہیں. اب یہ ایک معاملہ ہے جو انہوں نے کیا وہاں پہ. اب امام حسین علیہ السلام نے یہ مناسب سمجھا کہ ان کے کلیمز کو انویسٹیگیٹ کرنے کے لیے ان کے جو فرسٹ کزن تھے حضرت مسلم ابن عقیل, ان کو بھیجا جائے وہاں پہ. حضرت مسلم ابن عقیل کا اپنی ایک جرنی شروع ہوتی ہے, وہ بڑی مشکل سے, کیونکہ مکہ سے اپوزٹ ڈائریکشن میں انہوں نے جانا تھا, یعنی مکہ سے سمجھیں واپس مدینہ, مدینہ سے پھر آپ نے عراق کی طرف, کوفہ کی طرف جانا تھا. تو خیر ان کو ڈیزرٹ کے اندر بھی, ایک جرنی کے اندر بھی پرابلمز آئی, اور وہ سارے معاملے ہوئے, ہم اس کو سکپ کرتے ہوئے آگے چلاتے ہیں بات کو. حضرت مسلم ابن عقیل ہی لینڈڈ ان کوفہ. جب وہ کوفہ آ گئے اور لوگوں نے ان کے بہاف پر امام حسین سے بیعت کر لی. اب لوگوں کو یہ لگ رہا تھا کہ کوفہ والے جو ہیں وہ پرو امام علی مقام ہے, اور امام علی مقام آئیں گے اور امام علی مقام جو ہیں وہ لیڈ کریں گے. تو مسلم ابن عقیل آئے, اور مسلم ابن عقیل کو انہوں نے ہاتھوں ہاتھ جو ہے لیا, ان کی بڑی پذیرائی ہوئی, ان کی بیعت ہو گئی, اور وہ سارا معاملہ ہو گیا. اب یزید کے ہاتھ سے کوفہ نکل رہا تھا, تو یزید نے ایک نیا گورنر کوفہ میں اپوائنٹ کیا, اور اس شخص کا نام تھا عبید اللہ ابن زیاد. عبید اللہ ابن زیاد ایک بڑا ہی کیلس ظالم شخص تھا. اور عبید اللہ ابن زیاد جو ہے وہ عربی لباس پہن کے, حجازی لباس پہن کے وہ کوفہ کے اندر داخل ہوا. یہ ہماری ہسٹورینز نے سارے واقعات لکھے ہوئے ہیں. وہ عربوں کا لباس پہن کر داخل ہوا, اور جب وہ داخل ہوا تو لوگ سمجھے کہ امام حسین آ گئے, مس گائیڈ کرنے کے لیے اس نے ڈیسیو کیا لوگوں کو. اوکے, کیونکہ امام حسین کے ساتھ ہو گئے نا, کوفہ سپورٹ کرنا شروع ہو گیا, اور یزید نے اس گورنر کو بھیجا جو کہ ظالم شخص تھا, اور یہ اس اسٹریٹجی کے ساتھ داخل ہوا کہ میں عرب اور مکن اور مدنی عرب بن کر داخل ہوتا ہوں. تو اس نے اس قسم کا لباس پہنا ہوا تھا, اور یہ وہاں پہ جو ہے جب داخل ہوا لوگوں نے کہا مرحبا فرزند رسول آ گئے, فرزند رسول آ گئے. اب یہ پورا وہ حالات دیکھ رہا ہے کہ یار یہ تو کوفہ جس کا میں گورنر ہوں, یہ تو سارا پرو حسین ہے. تو یہ گورنر ہاؤس کے اندر بڑی مشکل سے اندر داخل ہوتا ہے. پہلے تو وہ ایگزسٹنگ گورنر اس کو آنے نہیں دیتا, خیر وہ اندر داخل ہوتا ہے. ٹو کٹ دا لانگ اسٹوری شارٹ, وہ پہلا حکم یہ دیتا ہے کہ جتنے بڑے چیفز ہوتے ہیں وہاں کے کوفہ کے اندر, جتنے ٹرائبز ہیں, کلانز ہیں, ان کے چیفز کو وہ بلاتا ہے, اور ان کے چیفز جو ہیں وہ کوفہ کے اندر, اس کی وہ جو گورنر ہاؤس ہے اس کو دارالامارہ کہتے ہیں, وہ دارالامارہ میں وہ گورنر ہاؤس کے اندر سارے چیفز کو بلا لیتا ہے, اور ان چیفز کے پیچھے تلوار رکھ دیتا ہے, اور انہیں کہتا ہے کہ چھت پہ چڑھ جاؤ اور کوفہ میں اعلان کر دو, جس بندے نے مسلم ابن عقیل جو کہ چھپا ہوا ہے کہیں, جو کہ امام حسین کا ایمبیسڈر ہے, جس نے ان کا ساتھ دیا, ان سب کی میں گردن مار دوں گا. او مائی گاڈ. اور ان کو بھی کہا کہ اگر تم میری سپورٹ نہیں کرتے ہو تو آف کورس میں تم لوگوں کو پہلے قتل کروں گا. تو ان کو بھی آف کورس اپنی جان کے لالے پڑ گئے. اب یوں کوفہ کی جو ہے وہ ٹرن ہونا شروع ہو گئی, تلوار کے زور پہ ڈیوریس اور وہ پریشر کے زور پہ. اور وہاں پر ایک بہت بڑے سپورٹر تھے امام علی مقام کے, امام حسین کے, جو ایک کلان کو ہیڈ کرتے تھے, ان کا نام تھا ہانی بن عروہ. تو ہانی بن عروہ کو بھی گرفتار کیا گیا, اور ہانی بن عروہ جو ہے وہ سیکرٹلی ہوسٹ کر رہے تھے حضرت مسلم ابن عقیل کو. اور ہی واز این اولڈ مین, 80-85 سال ان کی عمر تھی, اولڈ آدمی تھے. تو جب مسلم ابن عقیل جو کہ امام حسین کے نمائندے تھے, ان کو یہ پتہ چلا کہ میری وجہ سے ہانی بن عروہ جو ہے, ہانی بن عروہ کو بھی گرفتار کر لیا ہے, تو وہ سامنے آ گئے. اور انہوں نے اس وقت ایک کوڈ ورڈ بنایا ہوا تھا.
وہ کوڈ ورڈ یہ تھا کہ جب ہم کہیں گے یا منصور امہ، اے امت کے منصور، امت کے سپورٹر، تو جتنے سپورٹرز ہوں گے امام حسین کے وہ باہر نکل آئیں گے، اور اگر کبھی اس طرح کا مسئلہ ہوا تو ہم پھر گورنر کے خلاف جہاد کریں گے اور گورنر ہاؤس پہ قبضہ کریں گے۔ اوکے، تو سارے چیفز کو گورنر نے، عبید اللہ ابن زیاد نے گورنر ہاؤس میں ڈال دیا ہے، ہانی بن عروہ کو بھی گورنر ہاؤس میں ڈال دیا ہے۔ اب ان کو لبریٹ کرنے کے لیے مسلم ابن عقیل اب باہر آ گئے ہیں، اور مسلم ابن عقیل اب کہہ رہے ہیں یا منصور امہ، یا منصور امہ۔ تو وہ جو جوان تھے کوفہ کے وہ باہر آنا شروع ہو گئے۔ وہ نریشنز میں آتا ہے کہ جی پہلے ہزاروں جوان آ گئے، انہوں نے، اور دے اسٹارٹیڈ مارچنگ ٹورڈز دا گورنر ہاؤس ان کوفہ، اور قریب تھا کہ کوفہ میں ریولوشن آ جاتا، اور کوفہ کے اندر جو ہے حضرت مسلم ابن عقیل / امام علی مقام کی گورنمنٹ قائم ہو جاتی۔ اب وہ آگے آگے بڑھ رہے ہیں، اور یہ جو گورنر ہے یہ ان کے چیفز کو کہہ رہا ہے کہ اپنے اپنے کلان کے بندوں کو کہو کہ سارے ڈسپرس ہو جائیں، اگر یہ ڈسپرس نہیں ہوتے تو میں تم لوگوں کو قتل کر دوں گا۔ تو وہ اپنے چڑھ جاتے ہیں، جی میں قبیلے فلانے کا سردار ہوں، میرے قبیلے کے لوگ واپس چلے جائیں، میرے قبیلے کے لوگ واپس چلے جائیں۔ تو اب حضرت مسلم ابن عقیل آگے بڑھ رہے ہیں، اور وہ جو لوگ ہیں جو پہلے ہزاروں میں تھے، 4000 تھے، وہ 1000 ہو گئے، یونٹی کو چیلنج کیا جانے لگا، اور پھر وہ آگے بڑھے، مارچ کر رہے ہیں، وہ 500 ہو گئے، وہ 300 ہو گئے، اور دا مومنٹ وہ بہت گورنر ہاؤس کے قریب تھے تو ہی واز آل بائی ہمسیلف اینڈ دیر واز نو ون سپورٹنگ ہم۔ تو دیٹ واز دا ڈسیپشن، وہ جو میں ابھی آپ سے تھوڑی دیر پہلے بات کر رہا تھا کہ کوفہ والے سپورٹ کا تو اظہار کرتے تھے مگر بعد میں عین موقع کے اوپر دغا بھی شو کر دیتے تھے، تو وہ ڈسیپشن ہوئی وہاں پہ۔ اور حضرت مسلم ابن عقیل کو ان کا ایک لمبا واقعہ ہے، ہم اس پہ نہیں جاتے، لیکن ٹو کٹ دا لانگ اسٹوری شارٹ، ہی واز کیپچرڈ، ہی واز اریسٹڈ، اور ان کی شہادت ہوئی، اور ان کی باڈی کو جو ہے گورنر ہاؤس کے اوپر کروسیفائی کر کے نیچے پھینکا گیا، ہانی بن عروہ کو پھینکا گیا، اور ایک کوفہ کے اندر ایک ٹیرر کی فضا قائم کر دی گئی۔ اور حضرت مسلم ابن عقیل جب ان کا وقت شہادت تھا تو ان کی آنکھوں میں آنسو تھے، تو لوگوں نے کہا کہ تم تو بڑے بہادر بنتے تھے، آج تو موت سے ڈر گئے۔ انہوں نے کہا موت سے میں نہیں ڈرا، میں نے پچھلا لیٹر امام حسین کو یہ لکھا تھا کہ کوفہ آپ کا سپورٹر ہے اور آپ آئیں اور اس ریولوشن کو لیڈ کریں، لیکن آج میں شہید ہو رہا ہوں، اور امام حسین جو ہیں وہ اس وقت ہو سکتا ہے مکہ سے نکل گئے ہوں۔ تو یہ واقعہ جو ہے یہ 9 ذی الحج کا غالباً یہ واقعہ ہے کہ حضرت مسلم ابن عقیل کی شہادت ہوتی ہے، اور 8 ذی الحج کو امام علی مقام، یا 7 ذی الحج کو امام علی مقام، جو حج کا زمانہ ہے اور امام علی مقام مکہ میں ہے، امام علی مقام مکہ کو چھوڑ دیتے ہیں، اپنے حج کو عمرے میں بدل دیتے ہیں، کیونکہ ان کو حضرت مسلم ابن عقیل کا پچھلا لیٹر آیا ہوا ہے۔ نمبر 2، ان کو یہ نیوز بھی آئی ہے کہ یزید کے کچھ ایسے لوگ ہیں اسیسنز جو کہ حاجیوں کے لباس میں ہوں گے، اور امام حسین کو مکہ میں شہید کیا جائے گا، یا حج کے مناسک کے دوران ان کو شہید کیا جائے گا۔ اینڈ امام حسین ڈڈ ناٹ وانٹ کہ ان کا خون جو ہے وہ مکہ کے اندر سپل ہو، حالانکہ وہ مظلوم ہے، وہ ظالم نہیں ہے، مگر ایز اے مظلوم بھی وہ یہ نہیں چاہتے کہ میرے خون سے مکہ کی حرمت پامال ہو، کیونکہ مکہ کے اسپیشل لاز ہیں، وہاں پر تو آپ گھاس نہیں بغیر بلا وجہ کاٹ سکتے، وہاں پہ تو آپ ایک چونٹی کو نہیں مار سکتے، وہاں پر وہ تو جائے امان ہے، جائے کہ اپنی جان کی کوئی پرواہ نہیں، لیکن مکہ کی جو پیورٹی ہے وہ انٹیکٹ رہے، وہ انٹیکٹ رہے۔ تو امام حسین اب حج کو عمرے میں بدل رہے ہیں اور مکہ کو ایگزٹ کر رہے ہیں، اور ان کو یہ اطلاع نہیں ملی کہ حضرت مسلم ابن عقیل کی شہادت ہو گئی ہے، وہ ایگزٹ کر رہے ہیں۔ ایک چیز جو میں اب یہاں پہ بڑی امپورٹنٹ ہے وہ شیئر کرنا چاہتا ہوں، بہت سے آنریبل صحابہ کرام تھے جو امام حسین کو روک رہے تھے کہ آپ مکہ نہ چھوڑیں، پہلے کہا مدینہ نہ چھوڑیں، پھر کہا مکہ نہ چھوڑیں۔ ان میں خاص طور پہ جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے روکا، کچھ روایات میں جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روکا، تو یہ ہستیاں، عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی روکا۔ تو اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ جب لوگ روک رہے تھے تو امام کیوں جا رہے تھے، وائی واز امام لیونگ، اور یہ ایک ویلڈ سوال ہے۔ تو آپ کے جو بردر ان لا تھے، از آلسو اے کمپینین آف دا پروفٹ، اور بنو ہاشم سے،
حضرت جعفر طیار کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن جعفر. مکہ میں جب آپ جانے لگے ہیں تو انہوں نے امام حسین کو روکا اور انہوں نے کہا کہ فرزند رسول مجھے اچھی وائبز نہیں آ رہی. یہ ساری ہستیاں یہی کہتی تھی کہ وی آر ناٹ گیٹنگ گڈ وائبز, آپ مت جائیں. اور شہادت امام حسین علیہ السلام کی پریڈکشن آلریڈی موجود تھی بائی دا وے. تو بہت سے صحابہ کو وہ بھی پتہ تھا کہ انہوں نے شہید ہونا ہے, تو وہ ان کو وائبز اچھی نہیں آ رہی تھی. حضرت عبداللہ ابن جعفر نے بھی اسی قسم کی بات کی. انہوں نے کہا آپ نہ جائیں, اور جو معاملہ ہے وہ ہم یہاں پہ کچھ کرتے ہیں, میں گورنر سے بات کرتا ہوں, ہم نیگوسیشن کرتے ہیں, ہم جس طرح ایک پالیٹکس کے معاملات ہوتے ہیں. جی, پہلی دفعہ امام حسین کو جب لوگ روکتے تھے تو آپ فرماتے تھے, آپ اسمائل کرتے تھے, آپ کہتے تھے آپ نے بڑی اچھی نصیحت کی, آپ کی نصیحت بہت اچھی ہے, لیکن مجھے فی الوقت ایک معاملہ ہے جس کی وجہ سے مجھے جانا ہے. ہمارے ہسٹورینز یہ لکھتے ہیں, علامہ جریر طبری نے اس روایت کو ریکارڈ کیا کہ جب عبداللہ ابن جعفر جو کہ آپ کی فیملی سے تھے نا, اور آپ کے کزن بھی تھے, بردر ان لا بھی تھے, انہوں نے جب کہا کہ آپ مت جائیں, تو امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ مجھے رات کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نانا خواب کے اندر ملے ہیں, انہوں نے مجھے کچھ انسٹرکشنز دی ہیں, میں جب تک ان انسٹرکشنز کو فلفل نہیں کرتا آئی ایم ناٹ الاؤڈ ٹو ریٹرن, میں واپس نہیں آ سکتا, میں ریٹرن نہیں کر سکتا. تو انہوں نے کہا کہ آپ مجھے بتائیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو کیا انسٹرکشنز دی ہیں خواب میں. انہوں نے کہا کہ وہ میرا اور میرے نانا کا معاملہ ہے, میں آپ سے شیئر نہیں کر سکتا. اب یہ بات اہم ہے, اور یہاں پہ ہم وقتی طور پہ 1 منٹ کا تھاٹ کے لیول پہ پوز کر رہے ہیں. بظاہر امام حسین کی سٹرگل پولیٹیکل لگتی ہے, امام حسین کی اصل میں سٹرگل اسپریچول ہے. He was directly designated by Prophet صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو امام کو کبھی خالی پولیٹیکل لینز میں نہیں دیکھنا. امام کے پیچھے قرآن کی آیات کھڑی ہیں, احادیث مصطفیٰ کھڑی ہیں, اور اس وقت ان کو پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اسپریچول انسٹرکشن بھی ریسیو ہوئی, جس وجہ سے وہ جا رہے ہیں. وہ اپنی حکومت کے لیے نہیں جا رہے, وہ پالیٹکس کے لیے نہیں جا رہے, وہ حقیقت میں سرکار دو عالم کے ساتھ جو ان کا عہد ہے اس عہد کو پورا کرنے کے لیے جا رہے ہیں. اب جب آپ وہاں سے نکل رہے ہیں تو اس دور کا ایک بہت بڑا پوئٹ تھا, فرزدق اس کو کہتے ہیں, بہت اس کا شہرہ تھا عرب ورلڈ کے اندر. وہ اپنی والدہ کے ساتھ کہتے ہیں حج. یہ ہمارے اہل سنت کے جو معتبر سورسز ہیں, یہ ساری روایات میں وہاں سے آپ کے سامنے پریزنٹ کر رہا ہوں. یہ ہمارے ہسٹورینز نے الحمدللہ ریکارڈ کی, علامہ جریر طبری نے ریکارڈ کی ہوئی ہیں, حافظ عماد الدین کثیر نے البدایہ والنہایہ میں ریکارڈ کی ہوئی ہیں. تو یہ روایات میں وہاں سے آپ سے شیئر کر رہا ہوں. آئی تھاٹ کہ یہ ڈسکلیمر بھی میں ذرا دیتا جاؤں. تو فرزدق ملا, دا گریٹ پوئٹ. تو فرزدق عراق سے آ رہا تھا, کوفہ سے, اور وہ سارا معاملہ امام عالی مقام کے ساتھ ڈائیلاگ ہوا, اور بڑا پوئٹک سا ڈائیلاگ ہوا. تو امام حسین نے پوچھا بتاؤ جہاں سے تم آئے ہو وہاں کے حالات کیا ہیں. تو انہوں نے کہا, فرزدق نے کہا کہ فرزند رسول جہاں سے میں آیا ہوں وہاں کے حالات کچھ یوں ہیں کہ دل ان کے آپ کے ساتھ ہیں, تلواریں ان کی یزید اور بنو امیہ کے ساتھ ہیں, اور حکم تو میرے پروردگار کا ہے. پوئٹ تھا نا, شاعر تھا. دل آپ کے ساتھ ہے, تلواریں جو ہیں یزید کے ساتھ ہیں, اور تقدیر اللہ کے پاس ہے, دیکھیں کہ کیا ہوگا اصل میں. تو امام علی مقام بھی مسکرائے, اور انہوں نے کہا کہ ہم اسی رب کی تقدیر ہی کے تو پابند ہیں, ہم اسی تقدیر ہی کو تو فالو کر رہے ہیں, اور ہمارے پاتھ کے اوپر اور کیا ہے, ہمارے پاتھ میں اسی تقدیر کو فالو کرنا ہے. اور پھر انہوں نے کچھ حج کے مسائل پوچھے, کیونکہ امام تو اپنے حج کو ترک کر کے وہ عمرے کر کے نکل رہے تھے, جا رہے تھے. تو ان کی والدہ بھی ان کے ساتھ تھی, اور امام نے ان کو دعا دی, خیر کی دعا دی, اور انہوں نے حج کیا. اور یہ ڈائیلاگ بڑا فیمس ڈائیلاگ ہے, کچھ لوگوں نے اس کو لمبا بھی کیا ہے, مگر یہ ڈائیلاگ ہوا وہاں پہ. تو امام کو پہلی ہنٹ مل گئی کہ جہاں پہ میں دنیاوی طور پہ بھی, کہ جہاں میں جا رہا ہوں وہاں پہ ڈویلٹی ہے, وہاں پہ ڈسیپشن ہے, وہاں پہ منافقت ہے. مگر امام نے جانا تھا. اب امام جو ہیں وہ سفر کر رہے ہیں, اور امام کے بہت سے سرمنز ہیں. یہ ہوتا یہ تھا, منزلیں ہوتی تھی نا وہاں پہ, آپ
رات کو ایٹ ٹائم سفر نہیں کرتے تھے, رک جاتے تھے. یعنی ادھر ہوتا یہ تھا, سٹاپس ہوتے تھے, جہاں پر پانی کا کوئی ذخیرہ ہے تو وہاں پہ قافلہ رک جاتا تھا. پھر اینیملز کو بھی آپ نے ریسٹ دینا ہوتا تھا, تو وہ ریسٹنگ پوائنٹس ہوتے تھے. تو یہ قافلہ جا رہا ہے منزلیں طے کرتا کرتا کرتا. امام کی جو جرنی ہے کربلا کی طرف, اس کو ہم 3 حصوں میں سمجھ سکتے ہیں. امام کا مدینہ سے مکہ آنا, امام کا مکہ سے عراق کی طرف جانا. اور جب آپ عراق جا رہے ہیں, کوفہ کی طرف آپ کا ایم ہے, تو راستے میں ایک مقام آئے گا, مقام زبالہ اس کو ہسٹورینز لکھتے ہیں. مقام زبالہ وہ مقام ہے کہ جہاں پر امام حسین کو ان کے کزن کی شہادت کی اطلاع ملی کہ مسلم ابن عقیل شہید کر دیے گئے. اس سے پہلے ان کو نہیں پتہ چلا دنیاوی طور پہ کہ مسلم ابن عقیل شہید ہو گئے. مسلم ابن عقیل کی ادھر شہادت ہو گئی ہے, امام نکل پڑے, وہی والی بات پرانی کورسپونڈنس کے تحت کہ حضرت مسلم کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ معاملات بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں. اور جب امام مکہ سے نکلے ہیں تو بہت سے لوگ وہ جو ہوتے ہیں نا دنیاوی طور پہ کہ امام جائیں گے عراق کے اندر تو اپنی گورنمنٹ قائم کر دیں گے, ہم ان کے وزیر لگ جائیں گے, ہم ان کے مشیر لگ جائیں گے, تو دنیاوی گینز والے بہت سے لوگ امام کے ساتھ ہیں, اور ابھی انہیں صورتحال نہیں معلوم, ابھی ان کو صورتحال معلوم نہیں ہے. تو یہ جب مکہ سے نکلے ہیں تو کنسیڈریبلی ان کے نمبر زیادہ ہیں, اور یہ زبالہ کے اوپر جب پہنچے ہیں تو اطلاع آئی ہے کہ مسلم ابن عقیل شہید کر دیے گئے ہیں. تو وہاں پر امام حسین نے خطبہ دیا ہے, اور امام حسین نے فرمایا کہ مجھے یہ اطلاع ملی ہے کہ میرے کزن کو شہید کر دیا گیا ہے. میں تم لوگوں سے اپنی بیعت کو لفٹ کرتا ہوں, جس نے جانا ہے وہ چلا جائے, کیونکہ سامنے ہی امپلائڈ سامنے کا جو سفر ہے وہ شہادت کا سفر ہے. تو وہ جو دنیا دار طبقہ تھا وہ کہتے ہیں کہ کوئی لیفٹ چلا گیا, کوئی رائٹ چلا گیا, وہ امام کو ڈیزرٹ کر کے چلے گئے. اب امام کے ساتھ صرف اتنے ہی لوگ رہ گئے تھے جو مدینے سے چلے تھے, یعنی پروفٹ کی وہ فیملی جو جن کے اوپر ہم درود پڑھتے ہیں نمازوں میں, قرآن کے اندر جن کی آیات ہیں, پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی لاتعداد احادیث ہیں. لیکن اس مشکل وقت کے اوپر لوگوں نے یہ مناسب سمجھا کہ وہ امام کو سپورٹ نہ کریں, they sort of dispersed, وہ چھوڑ کے چلے گئے. امام اب آگے جا رہے ہیں, اور امام کوفہ کی طرف ایم کر رہے تھے. کوفہ, اور آپ کو پتہ ہے کہ ان کے ساتھ ایسے گائیڈز بھی تھے جو راستہ بتاتے تھے, ڈیزرٹ میں سے یہ سارا معاملہ ہونا تھا. تو وہ کہتے ہیں کہ امام جب ٹریول کر رہے تھے تو دور سے امام کی جو آرمی تھی, امام کا جو بینڈ تھا, امام کا جو کاروان تھا, ان کو جیسے کھجوروں کے پودے نظر آئے یا خرموں کے درخت نظر آئے, خرموں کے پودے, ڈیٹ پامز کہہ لیں. تو ڈیٹ پامز ڈفرنٹ ہوتے ہیں نا, وہ ان کے ذرا وہ ہوتے ہیں ایک خاص طرح سے لیوز ہوتے ہیں, تو وہ دور سے نظر آتے ہیں. تو دور سے لگا, اور آپ کو پتہ ہے ڈیزرٹ میں ایلوژنز بھی ہوتی ہیں جو آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں, ٹائمز وہ نہیں ہوتا, لیکن دور سے لگا کہ بڑا کوئی ڈیٹ پام ہے یہاں پہ. تو امام کے جو لشکر کے یا وہ جو بینڈ تھا چھوٹا سا, انہوں نے کہا کہ ڈیٹ پامز کی طرف چلتے ہیں. تو جو لوکل گائیڈز امام کے ساتھ ٹریول کر رہے تھے انہوں نے کہا یہ ڈیٹ پامز نہیں ہیں, یہاں پہ تو کوئی ڈیٹ پامز ہیں ہی نہیں کبھی بھی. تو اب یہ لوگ اس طرف بڑھ رہے ہیں, یہ ہمارے ہسٹورینز نے ریکارڈ کیا. تو پتہ یہ چلا کہ سامنے سے ایک لشکر آ رہا تھا, اور وہ اس لشکر کے فلیگز تھے. لشکر پرانے وقتوں میں ان کے بینرز اور فلیگز ہوتے تھے, تو وہ فلیگز جب اس طرح ان کے فلیپس کھلے ہوئے تھے تو وہ دور سے لگتا تھا جیسے وہ پودے تھے, کھجور کے درخت. ہاں, وہ ان کو یہ ایلوژن ہو رہی تھی. اب وہ لشکر ان کی طرف آ رہا ہے اور یہ اس طرف پھر جا رہے ہیں, اور وہ ان کا ایک طرح سے ایک جگہ پہ انٹرسیکشن ہوا. تو یہاں پر وہ پہلا کمانڈر جو ہے وہ امام حسین علیہ السلام کو روکتا ہے, اور یہ جو پہلا کمانڈر ہے جو یہاں پہ آتا ہے اس کا نام ہے حر بن یزید تمیمی. یہ لشکر حر ہے, اور حر از ون آف دا کمانڈرز. امام حسین علیہ السلام سے اس کا ڈائلاگ ہوتا ہے, تو وہ انہوں نے کہا کہ دیکھیں جی مجھے آرڈر دیے گئے ہیں کہ آپ کوفہ نہیں جا سکتے. امام نے کہا دیکھو مجھے تو کوفہ والوں نے بلایا ہے, آپ نے وہ لیٹرز, روایات میں آتا ہے 18,000 لیٹرز, 20,000 واٹ ایور, 1000 میں لیٹرز سے انہوں نے لکھے ہوئے تھے,
اور اونٹوں کے 2 اونٹ تھے جو لیٹرز کی بوریوں کو انہوں نے کیپچر کیا ہوا تھا. آپ نے اپنے خدام کو کہا لیٹرز دکھاؤ ان کو. بھئی میں کوفہ جا رہا ہوں, آپ لوگوں نے ہی تو مجھے بلائے, آپ لوگ تو بلا رہے تھے مجھے. انہوں نے کہا جی گورنر کا آرڈر ہے کہ آپ کوفہ نہیں جا سکتے. تو امام نے کہا پھر اچھا اگر میں کوفہ نہیں جا سکتا تو دین میں واپس چلا جاتا ہوں, جدھر سے میں آیا ہوں ادھر چلا جاتا ہوں. اس سے کہا جی گورنر کے آرڈرز ہیں کہ آپ پیچھے بھی نہیں جا سکتے, یعنی کیپچر کر لیا جائے. ہاں مطلب ابھی. تو امام نے کہا اچھا میں ادھر بھی نہیں جا سکتا ادھر بھی نہیں جا سکتا تو پھر. تو اس نے کہا آپ ایسا کریں کہ کسی تیسری ڈائریکشن کی طرف آپ موڑ لیں, پھر جب تک اگلا حکم نہیں آتا تب تک ہم دیکھیں گے کہ کیا بات ہوتی ہے. تو دیٹ از وائی امام جو کہ کوفہ کی طرف جا رہے تھے ان کی ڈائریکشن موڑ دی گئی, اور وہ موڑ دی گئی ڈیزرٹ کی طرف, ایک بے آب و گیا وادی جہاں پہ کچھ بھی نہیں تھا. مطلب اس نے یہ مہربانی کی کہ کوفہ بھی نہیں جائیں پیچھے بھی نہیں جائیں, چلے تیسری طرف کہیں چلے جائیں جو کہ تھرڈ ڈائریکشن ہوگی, اور وہ عراق ہی ہوگا اور میں آپ کے ساتھ ساتھ چلوں گا. ہمارے ہسٹورینز نے اس کے اوپر لکھا ہے کہ امام حسین کو جب اس نے روکا اور امام نے اپنی سواری پہ وہ سوار ہوئے تو اس نے امام کو فزیکلی روکا کہ آپ پیچھے نہیں جا سکتے. تو امام عالی مقام جلال میں آئے, اور عرب ورلڈ کے اندر جب کسی کو جگانا ہوتا تھا نا, کسی کا ضمیر جگانا ہوتا تھا, تو اس کو کہتے تھے کہ تم اپنی ماں کی حیا کرو, یا تمہاری ماں روئے یہ کیا کر رہے ہو. مطلب اس کو ماں یاد کرا کے اس کا ضمیر جگایا جاتا تھا. تو امام حسین جلال میں آئے اور انہوں نے کہا حر تیری ماں تجھ پہ روئے, تو نواسہ رسول کو روکے گا, یو ول اسٹاپ می. تو حضرت حر جو تھے, وہ جو کمانڈر تھے وہاں پہ, وہ بڑے ان کو غصہ آیا, ظاہری بات ہے ان کی والدہ کا ایک ذکر آیا. لیکن اس نے کہا کہ حسین ابن علی تیرے علاوہ کوئی شخص اس طرح مجھے کہتا تو میں پلٹ کے اس کو کہہ دیتا کہ تیری ماں تجھ پہ روئے, لیکن کیا کروں میں یہ جملہ تجھے بول نہیں سکتا, کیونکہ تیری ماں جو ہے وہ شہزادی کونین ہے, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہیں, خاتون جنت ہیں, اور ان کا میں ادب ہی کر سکتا ہوں. تو حر نے ڈسپائٹ کہ وہ مخالف سمت کا کمانڈر تھا, اس نے امام حسین کا ادب کیا اس موقع کے اوپر. اور یہاں پہ ایک ہسٹری کا عجیب واقعہ ہے. حر کا جب لشکر امام عالی مقام کے پاس آیا تو امام حسین کی ابھی حر سے کانورزیشن نہیں ہوئی تھی, ابھی یہ صرف لشکر ملا ہی تھا آپس میں. امام حسین نے پہلا حکم یہ دیا, اس دور میں پانی کی چھاگلیں ہوتی تھی, واٹر سکینز, چمڑے کی نا, بڑے بڑے وہ ویسلز کہہ لیں, چمڑے کی بہت بڑی بڑی. تو وہ پانی کو اگر آپ ڈیزرٹ کے اندر جا رہے ہیں تو 6-6 دن کے لیے سٹور کر لیتے تھے, 10-10 دن کا پانی, ہر بندہ اپنے حساب سے اپنے وہ کرتا. ٹھیک ہو گیا. اب جب حر کی آرمی آئی تھی امام حسین کے پاس تو امام نے پہلا حکم یہ دیا کہ حر کی آرمی پیاسی ہے, پانی جو ہے کھول دو اور حر کی ساری آرمی کو جو ہے پانی پلایا جائے. وہ روایات میں آتا ہے وہ 500 تھے, 1000 تھے, 2000 تھے. اس پورے لشکر کو امام حسین کے اس چھوٹے سے وہ جو 70-75-100 لوگ تھے انہوں نے پانی پلایا. اور ہمارے ہسٹورین علامہ جریر طبری لکھتے ہیں کہ حر کی آرمی میں سے ایک بندہ خود روایت کرتا ہے, وہ پیچھے رہ گیا تھا, اور وہ کہتا ہے میں پیاس سے اتنا نڈھال تھا کہ میں لیٹ پہنچا اور مجھ سے اٹھا نہیں جا رہا تھا, اور میں بالکل یوں ہامتا ہوا اپنی سواری کے اوپر گرا ہوا تھا. تو امام عالی مقام خود بڑے آگے, اور انہوں نے برتن میرے منہ پہ لگایا اور مجھے وہ یوں پانی پلا رہے تھے. یعنی آل رسول نے اپنے واٹر کے سارے ذخیرے کو جو ان کے پاس تھا, جو کہ شاید ان کو فار 10 days 15 days واٹ ایور دا ٹائم ڈیوریشن کوڈ بی, وہ ان کو ہیلپ کرتا, وہ سارا پانی کا ذخیرہ حر کی آرمی کے اوپر نچھاور کر دیا, اور ان کے پاس وہ پانی کا ذخیرہ کنسیڈریبلی کم ہو گیا پھر. اور 2 محرم الحرام آتی ہے, اور 2 محرم الحرام وہ وقت ہے کہ حر کو یہ لیٹر ملتا ہے کہ حسین کو جدھر حسین ہے ادھر اس کو روک لو, اب یہ آگے بھی نہیں جا سکتا. یعنی امام حسین جب ہیں مکہ سے زبالہ کی طرف چل رہے تھے, پھر زبالہ سے کوفہ کی طرف, تو وہ کہہ رہا تھا تھرڈ ڈائریکشن کی طرف آپ چلیں. تو اب تھرڈ ڈائریکشن کی طرف چلتے چلتے جا رہے تھے
کہ 2 محرم الحرام کا یہ سارا واقعہ ہوا اور اس نے حر نے کہا کہ آپ مزید آگے نہیں جا سکتے. تو 2 محرم الحرام کو کیمپ کیا گیا اور وہ جو کیمپ کیا گیا وہ ایک ڈیزرٹ تھا اور اس ڈیزرٹ کو آج ہم کربلا کہتے ہیں. اس پہ خیر کچھ اورل نریشنز بھی ہیں, مطلب وہ ویسے برکت کے لیے شیئر کی جا سکتی ہیں. جیسے امام حسین جب رکے وہاں پہ تو امام نے لوگوں سے کنورزیشن کی کہ یہ علاقہ کیا ہے. کچھ لوگوں نے کہا یہ نینوا ہے, کچھ لوگوں نے کہا اور نام بتائے. ایک کہتے ہیں کسی بزرگ نے کہا کہ یہ کربلا ہے. تو امام عالی مقام نے بے ساختہ فرمایا ہاذا کرب و بلا, یعنی یہ وہی سرزمین ہے جہاں پہ کرب اور بلا, یعنی یہاں پہ ٹیسٹ اور ٹرائلز کی یہی سرزمین ہے جس کو اشارہ کیا گیا تھا. اور مجھے ایک حدیث پاک یاد آ رہی ہے, مولا مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ ایک وار میں عراق میں سے جب گزر رہے تھے تو وہ بھی کربلا کے پاس سے گزرے اس علاقے, اور آپ کے جو کمپینینز تھے حضرت علی المرتضیٰ کے وہ آپ کے ساتھ تھے, اور انہوں نے دیکھا کہ حضرت علی المرتضیٰ کی جو آنکھیں ہیں ان سے آنسو جاری ہیں. تو آپ کے مریدین اور آپ کے کمپینینز, آپ کے اصحاب, انہوں نے کہا کہ حضور کیا ہوا, آپ حکم کریں, کیوں آپ کی آنکھیں اشک بار کیوں ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ وہ جگہ ہے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوائنٹ کی تھی, مجھے بتایا تھا یہاں پر حسین کی شہادت ہوگی, یہ حسین کی مقتل گاہ ہے, یہ قتل گاہ ہے, اور یہاں پر ان کی سواریاں بندھیں گی اور یہاں پر ان کی شہادتیں ہوئیں گی. تو حضرت علی المرتضیٰ نے ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے اس سارے معاملے میں. اور آگے بھی ہم ایک نریشن جب ہم اس کنٹینیوٹی سے اس نیریٹو کو دیکھیں گے تو کچھ اور بھی ایک دو روایتیں ہیں جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا. مگر 2 محرم الحرام کو یہ روکا گیا یہاں پہ, اور حر جو ہے وہ کمانڈر تھا جس نے وہاں پہ ان کو روک دیا. اب ایک عجیب معاملہ تھا, ان کو پتا تھا کہ یہ آل رسول ہیں. عبید اللہ ابن زیاد جو گورنر تھا یزید کی طرف سے اپوائنٹڈ, اس نے بڑے لشکر کو بھیجنا شروع کیا, اور یہاں پر جو ایک بڑا کمانڈر آتا ہے اس کو عمر ابن سعد کہتے ہیں. عمر ابن سعد ایک بڑا لشکر لے کے جو ہے وہ کربلا میں وارد ہوتا ہے, اور یہ بھی تاریخ کا ایک بڑا ہی عجیب معاملہ ہے کہ ایک بہت عظیم ہماری اسلامی شخصیت عشرہ مبشرہ میں سے جن کا تعلق ہے حضرت سعد بن ابی وقاص, یہ ان کا بیٹا ہے اور یہ دوسری سائیڈ پہ ہے. کچھ روایات ایسی ہیں کہ وہ ریلکٹنٹ تھا, وہ آنا نہیں چاہتا تھا, وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ یہ سارے کام میں انوالو ہو, لیکن اس کو لالچ دیا گیا کہ میں تمہیں جو ہے رے کی گورنمنٹ, رے یہ تہران کا علاقہ, میں تمہیں ایران کا گورنر لگا دوں گا, کیونکہ مسلم امپائر بہت بڑی تھی. تو اس لالچ میں کہ میں وہاں کا گورنر بنوں گا تو پہلے امام حسین کو نعوذ باللہ ان کے ساتھ کوئی معاملہ ہو جائے, تو وہ اس طرح سے ایک بڑا لشکر لے کے وہ کربلا کے اندر وہ آرمی آ گئی. اب 2 محرم سے لے کے 7 محرم تک تقریباً آپ رفلی دیکھ لیں تو نیگوسیشنز بھی ہو رہی ہیں, کوئی آنا جانا, اور لوگ امام حسین کے پیچھے, وہ آرمی بھی ان کے پیچھے نمازیں پڑھ رہی ہے, کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ آل رسول تو یہ ہیں, ہمارے اسپریچول لیڈرز تو اصل میں یہ ہیں. تو کہیں نہ کہیں ان کے دل میں ان کو یہ احساس ہے کہ حسین ابن علی امام علی مقام کون ہے. اب 7 محرم کو جو اگلا ایک انسٹرکشن آتی ہے وہ یہ ہے کہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام پر پانی بھی جو ہے اس کو بند کر دیا جائے, کیونکہ یہ جو علاقہ تھا یہاں پر دریائے فرات سے ایک نہر نکلتی تھی, اس کو نہر الکمی کہتے تھے, اور اس دور میں یہ نہروں سے اسی طرح فریش واٹر جو یہ ریزروائرز تھے پانی لیا جاتا تھا. تو پانی تو ایک لیول پہ پہلے دن سے ہی مطلب اس پہ پہرے ہی تھے, اور امام علی مقام کا جو اسمال بینڈ تھا اپنے ہی ذخیرے پانی کے اوپر وہ چل رہا تھا, وہ ابھی تک اس کو نوبت نہیں تھی کہ وہ دوبارہ ریفل کریں. جہاں امام حسین نے اپنے مخالفین کو اپنا سٹور کیا, پانی بھی پلا دیا, پانی بھی پلایا. اور 7 محرم کو کیا ہوا کہ امام کا اپنا پانی بھی ختم ہو گیا, اور ادھر سے بھی یہ انسٹرکشن دی کہ نہیں, ان کو اب پانی بھی نہیں ہم پلائیں گے اور پانی بھی روک دیں گے, اور اس پہ مزید پہروں کو سخت کر دیا جائے. اچھا, کچھ لوگوں کا یہ خیال تھا کہ جب ہم اس طرح کی سختی کریں گے, ڈیفیکلٹی کریں گے, تو امام حسین از جسٹ اے ہیومن بینگ, کہیں تو بریک کرے گا نا.
بھوک ہے, پیاس ہے, گرمی بیسک ہے, نیڈ ہے ہیومن بینگ ہاں, کی. اور موت کا خوف ہے. اب آرمیز بھی ارد گرد ہیں, یہ 72 لوگ, انہوں نے کیا مقابلہ کرنا ہے, یہ کیا کریں گے ہمارے ساتھ. تو امام حسین علیہ السلام کہیں بریک کریں گے, اور جب یہ بریک کریں گے تو بیعت کر لیں گے, اور نعوذ باللہ معاملہ یہیں پہ ٹھپ ہو جائے گا. مگر ان کو ریئلائز نہیں تھا کہ امام علی مقام نواسۂ رسول ہے. He's not an ordinary human being. بے شک. And he will stick to his words. وہ نعوذ باللہ کوئی دنیا کے لیے نہیں نکلے ہوئے, وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انسٹرکشنز کے لیے نکلے ہوئے. تو 9 محرم کو وہ کہتے ہیں کہ جی ان کی جو آرمی تھی, امام حسین علیہ السلام کے کیمپ کے اوپر انہوں نے حملہ کر دیا, اور وہ قریب آ گئے اور انہوں نے وہ حملہ کر دیا. امام حسین علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں سے یہ کہا کہ ان لوگوں کو یہ کہیں کہ اگر جنگ ہونی ہے تو اس کو 1 دن کی ہمیں گیپ دے دیں, کل جنگ کر لیں, آج جنگ نہ کریں. اور امام حسین علیہ السلام نے, ہماری ہسٹری کے اندر آتا ہے, انہوں نے یہ ارشاد فرمایا کہ آج کے دن, آج کی رات میں اپنے رب کو پکارنا چاہتا ہوں, میں رب کی عبادت کرنا چاہتا ہوں, میں رب کی پاکی بیان کرنا چاہتا ہوں. تو یہ اس لیے نہیں کہ نعوذ باللہ امام علی مقام خوف زدہ ہے. امام علی مقام اپنے جو دنیا کے روحانی عبادت کے معاملات ہیں ان کو ایک نقطۂ کمال پر لے کے جانا چاہتے ہیں. اور ہاں, کہیں نہ کہیں وہ یہ چاہتے ہوں گے کہ اگر کسی کا ضمیر جاگتا ہے تو جاگ بھی جائے, لیکن امام کو موت سے ذرہ برابر بھی خوف نہیں ہے. اس رات کو یہ فیمس نریشن ہے, امام علی مقام نے اپنے تمام سپورٹرز کو وہاں پہ جمع کیا, اور امام کے سپورٹرز میں کوئی بہت ایجڈ لوگ ہیں, کوئی بہت چھوٹے لوگ ہیں ایج وائز, اور اس طرح سے اٹ از ناٹ این آرمی, یہ کوئی آرمی نہیں ہے. تو امام حسین نے ان سب کو جمع مورل کیا. سپورٹ تو ساتھ ہے, فزیکل سپورٹ ان کے ہاں, ساتھ تو کم ہے ملٹری نا. سپورٹ تو بالکل نہیں ہے نا, کوئی بھی زیرو ہے. امام حسین نے ان کو ایڈریس کیا. امام نے کہا علیہ السلام, یہ لوگ میرے خون کے پیاسے ہیں, میں چاہتا ہوں کہ تم لوگ مجھے چھوڑ کر چلے جاؤ. آئی لفٹ مائی بیتھ, یو گائز کین گو. حالانکہ ایک دفعہ یہ بات کہنے پر انہیں چھوڑ کے جا چکے ہیں لوگ, وہ پہلے لوگ جا چکے ہیں, پھر بھی انہوں نے دوبارہ. لیکن یہاں پر امام نے پہلے ان کی تعریف کی کہ تم لوگ تو میرے خالص لوگ ہو, تم نے تو کسی حال میں مجھے نہیں چھوڑا. اور ان کی توصیف کی, ان کی تعریف کی, ان کے ایکشنز کو پریز کرنے کے بعد آپ نے کہا میں تم سے خوش ہوں. اینڈ دے آر آفٹر مائی لائف, دے آر ناٹ آفٹر یور لائف. میں خوشی سے یہ کہہ رہا ہوں کہ تمہیں اجازت ہے کہ تم چلے جاؤ. پھر امام نے انہیں یہ بھی کہا کہ اچھا تمہیں یہ لگتا ہے کہ اگر تم مجھے چھوڑ کے جاؤ گے تو قیامت کے دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ تو میں تمہیں اس کی بھی گارنٹی دیتا ہوں, کل قیامت میں بھی میں اپنے نانا سے ریکویسٹ کروں گا کہ یہ میرے کہے پر چھوڑ کے گئے تھے, تو ان کے آنرز میں کمی نہ ہو, ان کی میری ریکویسٹ کو قبول کیا جائے, اس شفاعت کو قبول کیا جائے. اب کتنی بڑی بات امام حسین نے کر دی کہ تمہاری اگر اسپرچویلٹی یا اخروی ثواب ایٹ سٹیک ہے وہ بھی تمہیں مل جائے گا. یعنی کسی قسم کا اسپرچل بلیک میل بھی کیا نہیں جا رہا, وہ اپنے ڈیسیجن خود لے سکتے ہیں, اپنے ڈیسیجن فری ول سے لیں گے تو بات بنے گی. اور پھر امام نے ایک اور فیمس کام کیا. ہو سکتا ہے کہ تم اس وقت میرا چہرہ دیکھ کے دنیاوی طور پہ شرم کرو گے کہ ہمارے سامنے ہے. اپنے بیٹے کو کہا چراغ گل کر دیں, چراغ بجھا دیں, جو جانا چاہتا ہے چلا جائے, ڈارکنس کا فائدہ اٹھائے. مطلب یہی ہوتا ہے نا ہیومن سائیکالوجی میں کہ مجھے کوئی میرا دوست ہے, میں شرمسار ہو کے بہت سے کام مطلب اس کی خوشی کے لیے کر لیتا ہوں کہ میرا ایک شرم کا رشتہ ہے. امام نے اس ٹائی کو بھی کاٹ دیا, وہاں پہ فیس ٹو فیس بھی ریلیکٹنس نہ ہو کوئی. امام نے اس ٹائی کو بھی کاٹ دیا. امام نے اسپرچول بینیفٹ کی ٹائی کو بھی کاٹ دیا. کچھ روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ امام نے ان کو یہ بھی کہا کہ چلو تم یہ ہیلا کر لینا کہ امام اور ان کے بنو ہاشم کے چھوٹے بچے تھے, ہم ان کو بچا لائے ہیں, وہ ورنہ شہید ہو جاتے, تو ہم نے ان کو بچا لی. ایک یہ بھی آپ نے آپشن دی. اور پھر وہاں پہ ڈارکنس ہو گئی, چراغ کو گل کر دیا. میں جب اس سارے واقعے کو سوچتا ہوں تو وہ کیا منظر ہوگا, میرے ابھی سوچ کے بھی گوز بمز ہو رہے ہیں
کہ امام نے ساری چیزیں لفٹ کر دی ہیں. یعنی امام کیا چاہتے ہیں؟ امام یہ چاہتے ہیں وہی والا جملہ، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کرے گا. جو حسینی بننا چاہتا ہے وہ اپنی فری ول، اپنی ذات کی خوشی، اپنی چوائس سے حسینی بنے. وہ اس لیے حسینی نہ بنے کہ وہ میرا رشتہ دار ہے، وہ میری بلڈ ٹائز رکھتا ہے، وہ میرا دوست ہے، وہ میرا یار ہے، وہ میرا کمپینین ہے. نہیں، وہ اپنے فیصلے ان کے اسپرچول پروز اینڈ کونس کے ساتھ خود کرے. لیکن یہاں پر ایک اور بات جس پہ ہمیں غور کرنا چاہیے کہ وہ بھی کہ وہ خود تو جانے کے لیے بالکل پوری طرح سے ریڈی تھے، تو ان کا فیتھ جو ہمارے لیے آج ایک آئیڈیل ہونا چاہیے کہ وہ کتنا اسٹرانگ تھا کہ اگر سب چلے جائیں گے پھر بھی میں جاؤں گا. آف کورس وہ تو تیار ہے. لیکن یہ بھی تو دیکھیں نا کہ جب چراغ کو دوبارہ روشن کیا گیا، وہ جو بوڑھے لوگ تھے وہ یوں الرٹ ہو کے بیٹھ گئے جیسے وہ کوئی کمانڈر ہوتے ہیں، اور لوگوں کی آنکھوں میں آنسو تھے، اور انہوں نے یہ کہا کہ فرزند رسول ہمیں 70 دفعہ آپ کے ساتھ شہادت ملے، ہم 70 دفعہ شہادت کو اختیار کریں گے. آپ کے بغیر ہمیں زندگی چاہیے ہی نہیں ہے، ہم تو ادھر آئے ہی آپ کے ساتھ ہیں. آپ کے جو آنریبل صحابہ تھے، کمپینینز، مسلم ابن اوسجا، زہیر ابن کین، یہ سارے لوگ وہاں پہ انہوں نے سرمنز دیے، اور ان لوگوں نے اپنی وہ جو ایک ریزالو ہے، عزم ہے، اس کا اظہار کیا. اور یہ تاریخ کا بہت بڑا واقعہ آن اٹس اون. اور اب آپ دیکھیں، دیر واز ون گائے ہو واز ٹاسنگ ان ہز بیڈ. رات ہے نا، کل جنگ ہوگی، اور وہ سوچ رہا ہے ایک طرف جنت ہے، ایک طرف دوزخ ہے. میں وہ آدمی تھا جس کی وجہ سے حسین ابن علی یہاں پر مصیبت میں پھنسے. اگر حسین ابن علی کو میں نہ روکتا تو حسین ابن علی شاید کوفہ چلے جاتے، یا مکہ واپس چلے جاتے، مدینہ چلا جاتے. وہ نواسہ رسول ہیں، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خون ہے. ان کے بارے میں نبی پاک نے کہا حسین منی وانا من الحسین. آج جو کچھ ہوگا، کل جو کچھ ہوگا، وہ میری وجہ سے ہوگا. میں تو بہت بڑا مجرم ہوں. تو اس شخص کا سویا ہوا ضمیر جاگ رہا ہے، اور وہ شخص کون ہے؟ حور ابن یزید تمیمی، the first commander who stopped امام علی مقام. اور اگلے دن 10 محرم الحرام، یوم عاشور، امام علی مقام نے ایک یادگار خطبہ دیا. یہ خطبہ علامہ جریر طبری نے ریکارڈ کیا، حافظ عماد الدین کثیر نے ریکارڈ کیا، ہمارے تاریخ کے اکثر سورسز میں یہ ریکارڈڈ ہے. اس کی لینگویج، اس کا میسج، اور اس کے اندر امام علی مقام کی آرگومنٹس. امام علی مقام نے کیا کیا؟ سب سے پہلے امام علی مقام نے اللہ کی حمد بیان کی. یہ خطبے کی روایات، ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے یہ آئی کہاں سے تھیں؟ یہ بی بی زینب سے آئی تھیں، یا آپ کے بیٹے امام زین العابدین جو کہ سول سروائیور تھے انہوں نے بتایا تھا، اور کچھ ان بدبختوں نے بھی بتایا تھا جو وار کرتے وقت یزید کی آرمی میں تھے اور بعد میں وہ ریگریٹ کرتے تھے. وہ بدبخت بھی کچھ ایسے تھے جو بعد میں نریٹ کرتے تھے، اور ان کو گلٹ جو ہے پوری زندگی ان کے ساتھ رہا، اور وہ پھر اسی طرح واصل جہنم ہوئے، ان کی موت ہوئی. تو امام حسین نے خطبہ ارشاد فرمایا، اور امام حسین نے اللہ رب العزت کی حمد کی. اور وہ کہتے ہیں کہ عربک لینگویج کی ایسی حمد تھی جو کہ نہ پہلے چشم فلک نے دیکھی، نہ آسمان کے کان نے سنی. ایسی خوبصورت حمد امام حسین علیہ السلام نے فرمائی وہاں پہ. اس کے بعد آپ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت آپ نے بیان کی. اس کے بعد حضرت امام علی مقام نے اپنی نسبتوں کا بیان شروع کیا کہ حسین ہے کون. آپ نے لوگوں کو کہا کہ لوگوں کیا تم جانتے نہیں ہو کہ اس وقت کائنات میں میرے علاوہ پروفٹ کا دوسرا کوئی گرانڈ سن ایگزسٹ نہیں کرتا. آئی ایم دی اونلی نواسا، آئی ایم دی اونلی گرانڈ سن آف دا پروفٹ. اور آپ نے ان کو وہ احادیث یاد دلائیں جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام علی مقام کے حوالے سے ارشاد فرمائی تھی. پھر آپ نے ان کو کہا کہ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ میں علی المرتضیٰ کا فرزند ہوں.
اور ان کو وہ احادیث یاد کرائیں جو پروفٹ نے حضرت علی المرتضیٰ کے حوالے سے ارشاد فرمائی تھی. پھر ان کو بتایا کہ میں بی بی سیدہ کا بیٹا ہوں, بی بی فاطمہ تو زہرا کا, اور بی بی فاطمہ کے ایٹریبیوٹس انہوں نے بتائے, جنت کی خواتین کی سردار. اور پھر کہا کہ تمہیں یاد نہیں ہے کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ حسن اور حسین جوانان جنت کے سردار ہیں. بے شک. امام اصل میں حجت کو تمام کریں, امام موت سے نہیں ڈر رہے, موت کے لیے تو وہ تیار ہے, لیکن حجت کو تمام کر رہے ہیں کہ کوئی ایسا شخص نہ ہو کل قیامت میں جو یہ کہے کہ ہمیں تو پتہ نہیں تھا, ہمیں تو کہا گیا تھا کہ یہ ایک باغی ہے, باغی کو مارنا ہے, اور ہم باغی کو مار رہے تھے. تو امام بیونڈ ریزنیبل ڈاؤٹ کلیریفائی کر رہے ہیں کہ وہ کون ہے, ہوز ہی, اپنی طرف سے ہر پاسبل کوشش, ہر پاسبل وہ چیز بتا رہے ہیں کہ خون ناحق سپل نہ ہو. آپ نے کہا کہ کیا تمہیں یاد نہیں کہ حسن و حسین کے بارے میں کیا کہا تھا؟ جب آپ نے یہ فرمایا اس کے بعد آپ نے صحابہ کرام کو بطور دلیل پیش کر دیا, اور بہت سے ایجڈ صحابہ جو کہ زندہ تھے ان کے آپ نے نام لینا شروع کیا. آپ نے کہا اگر تمہیں یہ یقین نہیں ہے کہ میں سچا ہوں, حالانکہ حسین نے کبھی جھوٹ نہیں بولا, اپنا کیریکٹر پیش کر دیا کہ میں نے زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا, لیکن اگر تب بھی تمہیں یقین نہیں ہے تو حضرت جابر بن عبداللہ انصاری سے پوچھ لو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میں کون ہوں, زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھ لو میں کون ہوں. آسک دیم, the companions of the prophet صلی اللہ علیہ وسلم. اور اس لیول کے بعد آپ ایک لیول اور بات کو لے گئے. اس دور میں پرانے وقتوں میں آرمیز کوئی سیٹلڈ آرمیز نہیں ہوتی تھی, ہر بندہ جو تلوار چلاتا تھا وہ وقتی طور پہ فوج میں بھرتی ہو سکتا تھا, اسٹینڈنگ آرمی تو ہوتی نہیں تھی, مین پاور ریکوائر ہوتی تھی. تو اب امام حسین نے کہا کہ وہ لوگ جنہوں نے کوفہ میں مجھے لیٹر لکھے تھے ان لوگوں کے نام لینے شروع کر دیا آپ نے, اور وہ اس وقت کوفہ میں آپ کے خلاف کھڑے ہوئے تھے اس آرمی کے اندر. آپ نے ان کا نام لیا, اے شبت بن رجی کیا تم نے مجھے خط نہیں لکھا تھا, اے فلانا بن فلانا کیا تم نے مجھے خط نہیں لکھا تھا. یعنی امام حسین علیہ السلام نے اپنے تاریخی خطبے میں رب تعالیٰ کی توحید, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت, اپنی نسبتوں کا بیان, صحابہ کرام کو بطور دلیل, اور دنیاوی طور پر انہوں نے جو خط لکھے تھے ان کا بیان, اور وہ اس وقت آرمی کے اندر موجود تھے. اور آخری بات آپ نے شریعت کی رکھ دی کہ تم مجھے کیوں قتل کرتے ہو, کیا میں نے تم میں سے کسی کا قتل کیا ہے جو میرے قتل کے درپے ہو اور قصاص کے طور پہ مجھے قتل کرنا چاہتے ہو. آپ نے شریعت کا قانون بھی رکھ دیا کہ ان بدبختوں میں, ان بدقسمتوں کو, مطلب ان میں سے جو بچ سکتا ہے وہ بچ جائے. شہادت تو ون ٹائم انسیڈنٹ ہے نا, لیکن آخرت کی زندگی تو ایٹرنل ہے, اور وہاں پہ اٹرنل عذاب ہے. تو میں مرتے وقت بھی لوگوں کو اٹرنل عذاب سے بچا لوں تاکہ ان کو یہ پتہ چل جائے کہ حسین کون ہے, اور وہ رک جائیں اس قتل ناحق پہ. امام کا یہ خطبہ تھا, اور رات کی وہ سوچ تھی کہ حر بن یزید تمیمی نے ایڑ لگائی اور وہ یزید سے امام حسین کی آرمی میں آ گیا, اور اس نے آ کے امام حسین سے یہ عرض کی یا امام کیا مجھے معافی مل سکتی ہے. He was the first to join. He was the first to join. کیا مجھے معافی مل سکتی ہے؟ تو امام نے کہا تیری ماں نے تیرا نام حر رکھا تھا. حر کہتے ہیں آزاد کو. تو دنیا اور آخرت میں آزاد ہے, یعنی تم جہنم کے جو ٹرائل سے, عذاب سے آزاد ہو. یو آر فری, تم آزاد ہو. امام نے اس کو بھی سینے سے لگا لیا, اور یہ امام عالی مقام کی مورل وکٹری تھی کہ کربلا کے ڈیزرٹ کے اندر امام کا ایک بندہ ٹوٹ کر ادھر نہیں گیا, اور اس کے کمانڈر اور 2-3 اور لوگ ٹوٹ کے امام کے پاس آ گئے. یہ امام کی وہ مورل وکٹری تھی جو امام نے سیکیور کی. پورا دن شہادتیں ہوتی رہیں. امام عالی مقام نے سب سے پہلے اپنے کمپینینز کو بھیجا, آپ کے کمپینینز شہید ہوئے, زہیر ابن کین, مسلم ابن اوسجہ, یہ تمام. امام نے چھوٹا سا بینڈ تھا جس کو 72 ہم کہتے ہیں میٹافورکلی, اس کا لیفٹ فلینک بنایا, رائٹ فلینک بنایا,
ایک درمیان کا وہ بنایا، اس کو میمنہ میسرہ کہتے ہیں لینگویج میں، عربک لینگویج میں، لیکن وہ شہادتیں دے رہے تھے، قربانیاں دے رہے تھے، اور وہ وقت آیا کہ صرف بنو ہاشم کے لوگ رہ گئے. پہلے اصحاب نے قربانیاں دی، اور بنو ہاشم میں جو پہلا شخص ہے جس نے قربانی دی وہ امام حسین علیہ السلام کے بڑے بیٹے حضرت علی اکبر. حضرت علی اکبر was a very handsome man. He resembled Prophet sallallahu alaihi وآلہ وسلم. He was 18 years of age. 18 سال کے تھے، اور he was the first male adult from Banu Hashim who embraced شہادت. اور امام حسین علیہ السلام اس بیٹل فرنٹ کے اندر جب شہادتیں ہو رہی تھیں تو ہر کمپینین شہید ہوتے وقت ان کو سلام کرتا تھا، السلام علیکم یا فرزند رسول، ہمارا آپ کو لاسٹ سلام جو ہے قبول کر لیں. تو امام حسین ان کی باڈیز کو اپنے دوستوں کے ساتھ، باقی لوگوں کے ساتھ مل کے ان کی باڈیز کو ایک خیمہ آپ نے نصب کیا تھا، اور اس خیمے کے اندر آپ لے کے آتے تھے. تو پورا دن امام جو ہیں اپنے کمپینینز کی باڈیز کو لفٹ کرتے تھے اور وہ لے کے آتے تھے. اور اب جو ہے ان کا اپنا بیٹا جو ہے شہید ہوا، اور ایک باپ کے لیے یہ بہت بڑا ایک ٹرائل کا معاملہ تھا. اور اس وقت بہت سے ہسٹورینز نے بہت سی نریشنز لکھی ہیں کہ وہ کتنی مشکل سے وہ امام کے لیے وہ معاملہ تھا. حضرت علی اکبر کی شہادت ہوئی. امام حسن جو آپ کے ایلڈر برادر تھے، ان کے بیٹے شہزادہ قاسم کی شہادت ہوئی. شہزادہ قاسم 11-12 سال کے تھے، اور جو لوگ رائڈ کرتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ رکابیں ہوتی ہیں، ان کے پیر بھی رکابوں میں نہیں جاتے تھے. اور ہمارے ہسٹورینز نے یہ لکھا ہے، ہماری روایات کے اندر موجود ہے کہ ان کی جب شہادت ہوئی تو ان کو سواری سے نیچے پھینک کے ان کی شہادت ہوئی. اور وہ جب بچہ تڑپ رہا تھا اور اس نے کہا کہ چچا میرا آخری سلام، اور امام حسین ان کی باڈی پہ حاضر ہوئے، تو ان دا مین ٹائم لیفٹ رائڈرز ان کی باڈی کے اوپر، رائٹ رائڈرز اس طرح سے ہوا تو ان کی باڈی کرش ٹو پیسز ہوئی. اور امام حسین نے ان کو یہ کہا کہ اے بھتیجے معاف کرنا، تیرا چچا اس وقت اکیلا ہے اور اس کے دشمن بہت ہیں. تو وہ ان کی کرشڈ پیسز کو اپنی جھولی میں بھر کے وہ اس طرح سے لے کے آئے. آپ کے جو ہاف بردر تھے، بی بی ام البنین کے بیٹے، حضرت علی کے بیٹے، آپ کے ہاف بردر حضرت قمر بن ہاشم غازی عباس، ان کی شہادت ہوئی، اور ان کے پہلے بازوؤں کو شہید کیا گیا. اور امام ان کو جہاد کی اجازت نہیں دیتے تھے کیونکہ وہ فلیگ اٹھایا ہوا تھا انہوں نے، ہی واز دا فلیگ بیرر. اور عرب ورلڈ میں یہ ہوتا تھا کہ جب تک فلیگ اوپر ہے تو آپ کو شکست نہیں ہوئی. تو وہ امام علی مقام کے آلموسٹ ون آف دا لاسٹ مارٹرز میں سے تھے، کمپینینز میں سے جن کی شہادت ہوئی. اور ان کو بھی ان کے بازو کاٹے گئے، اور بازو کاٹنے کے بعد اس دور میں گرز ہوتے تھے، وہ گرزوں سے ان کے سر کو ٹارگٹ کیا گیا، ان کو سواری سے نیچے پھینک کے شہادت ہوئی ان کی. لیکن جو سب سے دل خراش شہادت ہے وہ آپ کے 6 month چائلڈ جناب علی اصغر کی شہادت ہے. اور کئی روایات میں ان کا نام عبداللہ بھی آتا ہے. ہی واز 6 month، مطلب 6 month ان کی ایج تھی، 6 مہینے کا چھمایا بچہ تھا، اور وہ پیاس سے تڑپ رہا تھا. اور دنیا میں جتنی وارز ہوتی ہیں، وار کی بھی ایتھکس اور کوڈز ہوتے ہیں، لیکن میدان کربلا میں وار کے کسٹمز کو بھی، عرب کسٹمز کو بھی پامال کر دیا گیا. اور امام حسین جب ان بچے کو لے کے آئے اور باہر انہوں نے پکڑا ہوا تھا، تھاما ہوا تھا، ہی واز ان اے اسٹیٹ آف ہیلپلیسنس. وہ ایک ہیلپلیسنس تھی کہ میں اس بچے کو کس طرح سے پانی پلا سکتا ہوں. تو اس بچے پر بھی تیر فائر کیا گیا. اور ہماری نریشنز یہ کہتی ہیں کہ وہ تیر جو تھا، تیروں کی بھی قسمیں ہوتی تھیں. کچھ تیر ایسے ہوتے تھے جن سے آپ جانوروں کو ٹارگٹ کرتے ہیں، وہ 3 فیسز والے تیر ہوتے تھے جن کے 3 منہ ہوتے تھے. تو اس تیر کو حضرت علی اصغر کے اوپر جو ہے فائر کیا گیا، اور وہ تیر ان کے گلے پہ لگا اور امام کے بازو تک آیا. یہ وہ سارے معاملات تھے. اور جب یہ ساری شہادتیں ہوئی ہیں
تو لاسٹ پھر امام عالی مقام جو ہیں وہ خود تشریف لائے ہیں. یہ عصر کا وقت تھا اور امام عالی مقام باہر تشریف لائے. ہی واز 56 57 مڈ 50s میں تھے آپ, اور اکیلے تھے. آپ نے کلمہ بلند کیا, ہے کوئی میری مدد کرنے والا. اب یہ وہ والا وہ نہیں ہے کہ امام ڈر گئے ہیں, امام نے تو شہید ہونا ہے. اگین اتمام حجت. اب بھی اگر کسی کا ضمیر جاگ جائے کہ کوئی آنا چاہتا ہے کہ نہیں, آنا چاہتا ہے, حق کے راستے پہ آنا چاہتا ہے, لیکن ایک بندہ جس کے سارے گھر کو آپ شہید کر دیں, اگر وہ نعوذ باللہ زندہ بچ بھی جائے تو اس کی زندگی تو میننگ لیس ہو جاتی ہے نا. اس نے آلریڈی اتنا بلڈ شیڈ دیکھ لیا ہوا ہے. لیکن امام ڈرے یا خوف زدہ نہیں ہے. امام کا یہ جو سلوگن ہے میٹا فزیکل لیول کے اوپر ہے کہ یاد رکھنا جب بھی میری طرح کو کوئی مظلوم ہوگا تو تم اس کی مدد کرنا, اس کی ہیلپ کے لیے نکلنا. یعنی یہ کہ جو آپ کا کلمہ ہے کہ ہے کوئی میری مدد کرنے والا, تو وہاں پر ایک سائلنس تھی اور کوئی مدد کرنے والا نہیں تھا. امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام was all by himself. لیکن امام نے جنگ کی, اور ہمارے ہسٹورینز یہ کہتے ہیں کہ مخالف آرمی کے لوگ یہ کہہ رہے تھے ہم نے ایک ایسا شخص جس کے دوستوں کو, کمپینینز کو, فیملی ممبرز کو شہید کر دیا گیا ہو, ہم نے اتنی بہادری سے لڑتے ہوئے نہیں دیکھا جس بہادری کے ساتھ حسین ابن علی لڑ رہے تھے. اور کوئی ایک شخص آگے بڑھتا نہیں تھا امام حسین سے لڑنے کے لیے, بیکاز he was so majestic at one level. He had that awe about himself. تو پھر وہ جو عمر بن سعد تھا ملعون, اس نے یہ کہا کہ جی ان کو گھیر کے سیج کر کے جو ہے ان کے اوپر تیروں کو فائر کیا جائے, اور ان کو تیر چلائے گئے اور وہ سارا معاملہ ہوا. اور عصر کا وقت تھا اور امام حسین نے عصر کی نماز جو ہے وہ ادا کرنا چاہ رہے تھے اور ادا کی, اور اس وقت آپ سجدے میں تشریف لے کے گئے. اور شمر جو کہ ایک اور کمانڈر تھا جو کہ بہت ہی ظالم اور خولی, یہ کلرز ہیں امام عالی مقام اور دیگر لوگوں کے, یہ ساروں نے, حسین بن نمیر ایک شخص تھا, ان سب نے امام کو گھیرا ڈالا. اور بہت سی روایات میں یہ آتا ہے کہ شمر یہ جوشن وہ شخص تھا کہ امام جب حالت سجدہ میں تھے نماز عصر کے اندر, تو وہ ان کی پشت پر سوار ہوا اور اس نے خنجر مار کے امام حسین علیہ السلام کا سر تن سے جدا کر دیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. امام کی شہادت جو ہے 10 محرم الحرام عصر عاشور کو ہوئی ہے, اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گریٹ کمپینین حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آرام فرما رہے ہیں 10 محرم الحرام کو. اور یہ ہماری حدیث کے لٹریچر میں یہ حدیث موجود ہے کہ 10 محرم الحرام کو حضرت عبداللہ ابن عباس خواب میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتے ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو بال مبارک ہیں وہ بکھرے ہوئے ہیں, اور آپ کا جو لباس مبارک ہے وہ گرد و غبار میں اٹا ہوا ہے. تو حضرت عبداللہ ابن عباس ان سے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ یہ کیا معاملہ ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے حسین کو قتل کر دیا گیا, میرے حسین کو قتل کر دیا گیا. اور وہ ایک شیشی دکھاتے ہیں, میں صبح سے اس شیشی میں اصحاب حسین اور حسین کا خون جو ہے جمع کر رہا ہوں. اور اس وقت بی بی ام سلمہ ام المومنین وہ حیات تھیں. شی واز دی اونلی وائف آف دا پروفٹ جو حیات تھی. اور بی بی ام سلمہ سلام اللہ علیہ و رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کربلا کی مٹی عنایت کی تھی, اور انہوں نے دیکھا کہ وہ مٹی جو ہے وہ ریڈ ہو چکی ہے اور وہ خون آلود ہو چکی ہے اور وہ خون میں تبدیل ہو چکی ہے. تو یہ ہمارے حدیث کے اندر یہ سائنس جو ہے موجود ہے, حدیث کے لٹریچر میں. امام حسین کی شہادت ہوئی. امام حسین کی شہادت کے بعد بھی آل رسول کی وہ جو ٹرائل تھا, وہ جو ٹیسٹ تھا, وہ ختم نہیں ہوا. لیکن وہ کیا کہتے ہیں کہ ایک نئی لیڈر ایمرج ہوئی, اور وہ لیڈر بی بی سیدہ زینب تھی. وہ جو لٹا پٹا قافلہ تھا, امام حسین کی سسٹر بی بی سیدہ زینب اس کو لیڈ کر رہی تھی. بی بی سیدہ زینب اور ان سب کو پرزنرز آف وار بنایا گیا. ان بچوں کو
امام زین العابدین جو ایک امام حسین کے بیٹے تھے جو بچے تھے وہ بیمار تھے، ان کو بیڑیاں پہنائی گئیں، ان کو سواریوں پہ سوار کیا گیا. ہماری تواریخ یہ بتاتی ہیں کہ عمر ابن سعد نے 10 گھوڑ سواروں کو ڈپیوٹ کیا، 10 گھوڑ سواروں کو، کہ جو شہدائے کربلا ہیں ان کی باڈی کو میوٹیلیٹ کرو، ان کی باڈی کو کرش کرو، اور ان کے اوپر گھوڑے چلائے گئے. تو بی بی سیدہ زینب، حافظ عماد الدین کثیر یہ لکھتے ہیں کہ جب وہ ان کو سوار کرایا گیا اور ان کو کوفہ کی طرف اب گورنر کے سامنے پیش کرنا تھا ان سب کو ایز پرزنرز آف وار، تو انہوں نے مدینے کی طرف اپنا چہرہ موڑا اور پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے پکارا اور کہا کہ محمدہ محمدہ، یا رسول اللہ، یہ آپ کا نواسہ جو ہے جس سے آپ اتنی شفقت کرتے تھے، محبت کرتے تھے، وہ آج کربلا کے اس بے آب و گیا وادی میں بے گور و کفن پڑا ہے، اس کو کوئی دفنانے والا بھی نہیں. یعنی وار کے بھی کوڈز اور ایتھکس ہوتے ہیں، لیکن ہم نے پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خون کو اس طرح سپل کر دیا اور ان ہستیوں کو بے گور و کفن ہم نے چھوڑ دیا. تو بی بی سیدہ زینب نے یہ ڈائلاگ جو ہے وہاں پہ یہ ارشاد فرمائے ہیں. حافظ عماد الدین کثیر نے البدایہ والنہایہ میں اس کو ریکارڈ کیا. آپ کوفہ میں تشریف لے کے گئیں، کوفہ میں بی بی زینب کا یادگار خطاب ہے. بی بی زینب نے جس طریقے سے وہاں پہ خطاب کیا ہے، اور جب ان کے یہ کہا گیا، کسی ظالم نے یہ کہا کہ تم نے دیکھا کہ تمہیں کیسے نعوذ باللہ ذلیل کیا گیا ہے، نعوذ باللہ، تو آپ نے فرمایا کہ میں نے اپنے رب سے خیر کے علاوہ کبھی کچھ دوسرا پایا ہی نہیں ہے، مجھے جو ملا ہے رب سے وہ خیر ملا ہے. یعنی یہ ہستیاں صبر و رضا کی اس لیول کی ہستیاں تھیں. پھر ان کو یزید کے کورٹ کے اندر پریزنٹ کیا گیا، اور بخاری شریف کے اندر یہ ہے کہ کوفہ کے کورٹ میں امام حسین علیہ السلام کا جو انہوں نے سر کاٹے، سروں کو نیزوں پہ لفٹ کیا سپیئرز کے اوپر، تو سر پاک کے ساتھ گستاخی کی گئی. تو ایک صحابی رسول آگے بڑھے اور انہوں نے روکا کہ تمہیں شرم نہیں آتی کہ تم امام حسین کے سر کے ساتھ اس طرح کا یہ معاملہ کرتے ہو. اور یزید کے دربار میں بھی یزید نے امام حسین علیہ السلام کے سر سے اسی طرح چھڑی ماری. حافظ عماد الدین کثیر یہ لکھتے ہیں. اور وہاں پر بھی ایک صحابی رسول کھڑے اور انہوں نے کہا کہ ان لبوں کے اوپر جن پہ تم چھڑی مار رہے ہو، ہم نے سرکار دو عالم کو بوسہ لیتے ہوئے دیکھا کہ وہ اتنی محبت کرتے تھے امام حسین کے ساتھ. تو بی بی سیدہ زینب کا وہاں پہ بھی سرمن، امام زین العابدین کا وہاں پہ سرمن، یہ ہیومنلی امپاسبل لگتا ہے. آپ کے اوپر، میرے اوپر کوئی آزمائش آ جائے تو سب سے پہلے میری ریشنل فیکلٹی مجھے ڈیزرٹ کر دیتی ہے، چھوڑ دیتی ہے. میں ریشنلی گفتگو نہیں کر سکتا، میں بات نہیں کر سکتا، میں کوہیرنٹ نہیں رہ سکتا. آل رسول کے اوپر اتنے بڑے آزمائشوں کے پہاڑ ٹوٹ گئے، ظلم و ستم کے پہاڑ ٹوٹ گئے، مگر یہ اتنے کمپوزڈ ہیں، اتنے کلچرڈ ہیں، جیسا کہ آپ نے بتایا کن سپر نیچرل پاورز کے ساتھ انہوں نے فائٹ کی. بی بی زینب نے بڑا ماشاءاللہ ایک بہت ہی بڑا رول پلے کیا امام زین العابدین نے. اور ایک میسج جو انہوں نے ہمیں دیا کہ حالات جتنے بھی مشکل ہوں، اور ان ریالٹی بہت مشکل حالات تھے، لیکن وہ جو صبر، وہ جو استقامت، بے شک بے شک اس کا کوئی میچ ہی نہیں ہے. اور آپ نے صبر اور پیشنس کے ساتھ چلنا ہے، اور الٹیمیٹ وکٹری ہمیشہ صابرین ہی کی ہوتی ہے. اور الٹیمیٹ وکٹری الحمدللہ اہل بیت ہی کی ہوئی. یزید کا نام ایک گالی بن چکا ہے. یزید اور یزیدی ناکام ہو گئے وقتی طور پہ پریویل ہو کے بھی، اور امام حسین شہادت کو امبریس کرنے کے بعد بھی آج تک زندہ و جاوید ہے. سر بہت ہی آپ نے تفصیل میں یہ دل خراش واقعہ جو ہے، اس میں آپ کے آنسو بھی بہہ گئے، آپ کی آنکھیں بھی نم ہو گئی، اور جتنے لوگ اسٹوڈیو میں ہیں ان سب کی آنکھیں جو واقعہ جس طرح سے آپ نے نریٹ کی ہے نم ہو چکی ہے. میں لاسٹ پہ آپ کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ یہ جو واقعہ کربلا ہے صرف امت مسلمہ کی نہیں، پوری جو عالم انسانیت ہے اس کے لیے دل خراش واقعہ ہے. کیا میسج دیں گے؟ کیا ہمیں پرسیو کرنا چاہیے؟ ایک تو اسپریچول آپ نے میسج بتایا، اور دوسرا جو مورل ڈسپلن آپ نے بتایا، لیکن واقعہ کربلا جو ہے، یوم عاشور جو ہے، اس طرح کو کیا ہمیں بیسیکلی اس کا جو بیسک میسج ہے اس کو، جو یوتھ ہے اس کو لینا چاہیے؟ بیسک میسج یہ ہے کہ حق کے ساتھ کھڑے ہو جائیں ہر لیول کے اوپر. ہم پرسنل لائفز کے اندر بھی ایسے موقع آتے ہیں، ضروری نہیں ہے ہمارا ٹیسٹ اسی لیول کا ہو،
ہمارا ٹیسٹ ہماری ورک پلیس پہ ہو سکتا ہے اور ہمیں پتہ ہے کہ ایک راستہ حق ہے دوسرا راستہ باطل ہے. دنیا exactly. کے نفع نقصان کو چھوڑ کر حق کے راستے پہ کھڑے ہونا حسینیت ہے. امام عالی مقام کا یہی میسج ہے اور اسی میسج پہ ہم نے چلنا ہے. میں ایز این اینکر پرسن، میں ایک میڈیا پرسن کی حیثیت سے، میں ایز اے پولیٹیشین، میں ایز این اکانومسٹ، میں ایز اے اسپورٹس مین، آپ جس سفیر میں بھی ہیں آپ کو حق اور باطل کے درمیان چوائسیز کرنی پڑیں گی. نفع نقصان کو سوچے بغیر حق کے ساتھ کھڑے ہوں. اور آج کا یہ بھی میسج ہے کہ جو آج کی کربلا ہے وہ غزہ ہے. کیا ہم غزہ کے ساتھ کھڑے ہیں یا خالی ہم زبانی ڈنگ ٹپاؤ پروگرام کر رہے ہیں؟ کیا امام حسین کا نام لینا میں اپنی زبان سے لے سکتا ہوں جبکہ میری امت کے میرے بچوں کو کفار جو ہیں نیست و نابود کر رہے ہیں؟ جب آج کا علی اصغر جو ہے وہ کس درجے پہ شہید ہو رہا ہے، جو آج کا علی اکبر ہے شہید ہو رہا ہے، تو کچھ محاسبہ ہم نے اس لیول پہ بھی کرنا ہے. ہمارے سامنے ہے حق و باطل کی یہ جنگ، یہ کشمکش. ہم نے اس میں کیا کیا ہے؟ میں اکثر یہ سوچا کرتا تھا کہ امام حسین نواسہ رسول جا رہے ہیں، لوگ ان کو ہیلپ نہیں کر رہے، لوگ ان کو سپورٹ نہیں کر رہے. آج جب غزہ کا واقعہ ہوا تو مجھے لگا میں خود کوفی ہوں، میں خود شامی ہوں، کیونکہ میں بھی کچھ نہیں کر پایا اور نہ میں کر پا رہا ہوں اور نہ میں نے کچھ کیا ہے. تو ہمیں بحیثیت قوم آج کی کربلا میں کوئی مورل سپورٹ کریں، جو جس لیول کے اوپر ہے آواز بلند کرے. اور غزہ کے مظلوم، مجبور، مقہور مسلمان جو آج کی کربلا میں یزید وقت کے خلاف کھڑے ہیں، اس یزید وقت کو اپروٹ کرنے کے لیے اپنے اپنے سفیر پہ کھڑے ہو جائیں اور اپنی اپنی اسٹیٹس کو، اپنی اپنی کمیونٹیز کو موبلائز کریں. کوئی ریسورسز پہنچا سکتے ہیں، خوراک پہنچا سکتے ہیں وہ پہنچائیں، اپنی گورنمنٹس پہ پریشر ڈالیں، سفارتی سطح کے پر آواز بلند کریں، ڈپلومیٹک آواز بلند کریں. اگر آواز بلند ہوئی تو وہ ساؤتھ افریقہ نے کی، وہ گیا انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں. ہم نہیں جا سکے. کیوں ایسا ہوا؟ ہم کیوں نہیں گئے؟ ہمیں جانا چاہیے تھا. تو واقعہ کربلا کا فوری میسج یہ ہے، حق جب ریئلائز ہو جائے کہ یہ حق ہے تو اپنا نفع و نقصان مت سوچیں، حق کے ساتھ کھڑے ہو جائیں. ایزیئر سیڈ دین ڈن. کہنا آسان ہے، کرنا بہت مشکل ہے. میں پیر صاحب نصیر الدین نصیر، بہت بڑے ہمارے صوفی بزرگ گزرے ہیں گولڑا شریف کے، ان کے کچھ اشعار ہیں جو میرا دل کرتا ہے میں آپ سے شیئر کروں اور آج کی اس بات کو ہم کلمنیٹ کریں. امام علی مقام کی بارگاہ میں بڑے خوبصورت کلام ہیں ان کے. فرماتے ہیں، جس کی جرت پر جہان رنگ و بو سجدے میں ہے، آج وہ رمز آشنائے سر ہو سجدے میں ہے. یعنی جس کی جرت پر جہان رنگ و بو سجدے میں ہے، جس کی بریوری کو ساری کائنات ٹریبیوٹ پیش کر رہی ہے. سجدہ ٹریبیوٹ کا بھی سمبل ہے نا، ایسے ہی ہے بالکل. جس کے لیے ساری کائنات جس کو ٹریبیوٹ پیش کر رہی ہے، وہ کون ہے؟ وہ حسین ابن علی. اور وہ کیا کر رہا ہے؟ وہ رب تعالیٰ کے حضور سجدے میں ہے. جس کی جرت پر جہان رنگ و بو سجدے میں ہے، آج وہ رمز آشنائے سر ہو سجدے میں ہے. وہ جو اللہ کی توحید ہے، اللہ کی ونس ہے، اس کی جو مسٹری کو سمجھا ہے نا، وہ حسین سمجھا ہے. اور حسین نے گردن کٹا لی ہے اس مسٹری کو سمجھنے کے بعد. کیسا عابد ہے یہ مقتل کے مسلح پہ کھڑا. کیسا عبادت گزار ہے کہ یہ مقتل یعنی قتل گاہ کے جائے نماز پہ کھڑا ہوا ہے. کیسا عبادت گزار ہے، کیسا عابد ہے یہ مقتل کے مسلح پہ کھڑا. کیا نمازی ہے کہ بے خوف عدو سجدے میں ہے. ایسا نمازی ہے، دشمن سر پہ ہے، دشمنوں کا کوئی خوف نہیں ہے اور وہ اللہ کی حمد کر رہا ہے. یہ شرف کس کو ملا تیرے علاوہ باد قتل. یہ شرف کس کو ملا تیرے علاوہ باد قتل. سر ہے نیزے کی بلندی پر لہو سجدے میں ہے. جس کی جرت پر جہان رنگ و بو سجدے میں ہے، آج وہ رمز آشنائے سر ہو سجدے میں ہے. ابن زہرا اس تیری شان عبادت پر سلام. ابن زہرا اس تیری شان عبادت پر سلام. سر پہ قاتل آ چکا ہے اور تو سجدے میں ہے.
اللہ تعالیٰ ہمیں امام حسین کے رستے پہ چلائے، یہ ذکر میرا عمل بن جائے انشاءاللہ، ہم سب کا بنے انشاءاللہ۔ شہداء کربلا کی عظیم قربانیوں کی داستان سن کر یقیناً آپ کی آنکھیں بھی نم ہو چکی ہوں گی۔ بہت جلد ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ ٹل دین اسٹے ٹیونڈ۔